اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے 21واں پارہ سماعت کیا ہے اور اس میں سورۃ العنکبوت کا باقی حصہ ہے۔ سورۃ الروم، لقمان، الف لام میم سجدہ اور احزاب کا نصف اول۔ العنکبوت کا ذکر پیچھے آ رہا تھا کہ یہ تواسیم ثلاثہ کا تتمہ ہے۔ 3 صورتیں پیچھے جنہوں نے انبیاء کے مقامات اور ان کی عظیم الشان جد و جہد کا تذکرہ کیا تھا۔ اب سورۃ العنکبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء کی جد و جہد کے تناظر میں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کی جماعت کا بھی امتحان ہوگا۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ صرف یہ بات کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا کوئی امتحان وغیرہ نہ ہو، اس پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ امتحان کا جو معیار قرآن حکیم نے مقرر کیا وہ جد و جہد اور مشقت کا راستہ ہے کہ دین کے غلبے اور اس کے پھیلاؤ کے لیے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر جد و جہد کا راستہ اپنانا ہے۔ آغاز میں بھی قرآن نے یہ کہا فمن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اور اس سورت کے اختتام پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ درمیان میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات بطور دلائل کے بیان کیے تھے، نوح علیہ السلام سے لے کر لوط علیہ السلام تک، اور اس کے بعد مسلمان جماعت کو حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب مقدس قرآن حکیم میں جو چیز وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، اس کی تلاوت کیجیے۔ قرآن کا پڑھنا اور تلاوت کرنا انبیاء علیہم السلام کے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے۔ کوئی فکر اور نظریہ جب تک پڑھا نہیں جائے گا تو اس کے احکامات اور ضابطے معلوم نہیں ہوں گے۔ ایسی تلاوت جو کسی معنی اور مفہوم کے بغیر اور غفلت سے کی جائے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ تلاوت وہی ہوتی ہے جو پوری توجہ سے غفلت کو دور کر کے اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ اس میں جو احکامات یا قوانین بیان کیے گئے ہیں اس پر ہم دل و جان سے ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کریں گے۔ اس لیے مسلمان جماعت کو حکم دیا گیا ہے کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ دوسرا حکم ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز ہر طرح کی بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ الفحشاء کی تشریح پیچھے گزر چکی کہ ہر وہ عمل جو انسانی سماج کے معاہدات کو توڑنے کا باعث بنتا ہے، خواہ وہ مرد اور عورت کے معاہدہ نکاح کی خلاف ورزی ہو یا خرید و فروخت کے قانون کی خلاف ورزی ہو یا سیاسی معاشی عمرانی نقطہ نظر سے جو سوسائٹی کی ذمہ داریاں ہیں انہیں توڑا جائے، ان تمام خلاف ورزیوں کو قرآن حکیم فحشاء سے تعبیر کرتا ہے۔ اور وہ تمام چیزیں جو منکرات میں سے ہیں۔ نماز ایک ایسے جامع عبادت ہے کہ جس میں تمام عبادتیں شامل ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسا معجون مرکب ہے کہ جن میں عبادات، معاملات، نظم و ضبط اور ڈسپلن، اجتماعیت کے تمام امور اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس میں روزے کی کیفیت بھی ہے کہ نماز کے دوران انسان کچھ کھاتا پیتا نہیں،
اس میں حج کی کیفیت بھی ہے کہ اسے اپنا رخ کعبہ کی طرف، مکۃ المکرمہ کی طرف کرنا ہے۔ اس میں وہ تمام اوراد و وظائف بھی ہیں جو اللہ کی تسبیح و تحمید کے بیان کے حوالے سے ہیں، اور اس میں عبادت کے دنیا میں جتنے بھی مروجہ طریقے ہیں ممکنہ طور پر، سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، یہ تمام چیزیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور پھر باقی فرقوں اور مذاہب کی عبادتیں انفرادی ہوتی ہیں عام طور پر۔ یہ نماز، اس کے لیے لفظ یہاں استعمال کیا ہے اقم الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، قراءۃ صلاۃ کا حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھو۔ یہ تو اردو والوں نے اس کا ترجمہ نماز پڑھنا کر لیا، قرآن نے تو اقم الصلاۃ کہا ہے، نماز قائم کرو، اور یہ تبھی قائم ہوتی ہے جب اس کی اجتماعیت ہو، یعنی 5 وقت ہر محلے کے تمام لوگ اپنے محلے کی مسجد کی اجتماعیت قائم کریں گے، اجتماعی طور پر جمع ہوں گے اور یہ عبادت اجتماعی طور پر کریں گے۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید جماعت کے چھوڑنے پر بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی چاہتا ہے امامت کے لیے اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں۔ عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی کا یہ کام کر چکا ہوتا۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت کے ساتھ 5 اوقات کی فرض جماعت کی شرکت کو لازمی قرار دیا، یعنی یہ انفرادی عبادت نہیں ہے، ایک اجتماعی عبادت ہے۔ پھر ہر ایک ہفتے کے بعد جمعے کے دن اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کو بھی تالا لگاؤ، اور سب مسجدوں کے تمام لوگ شہر میں ایک جگہ پر جمع ہوں گے، اجتماعیت قائم کریں گے۔ اور پھر 1 سال کے بعد تمام اپنی مسجدیں بھی چھوڑ دیں، جامع مسجد بھی چھوڑ دو، اور کھلے میدان میں باہر جا کر عید کی نماز، عید کی شکل میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز باہر پڑھیں، اور جو صاحب استطاعت ہوں وہ اپنا ملک بھی چھوڑ دیں، اور 1 سال کے بعد وہ حج کے لیے مکۃ المکرمہ کے عالمی اجتماع میں شریک ہوں۔ تو یہ نماز کی اجتماعیت کی ترتیب جو محلے کی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح پر مکۃ المکرمہ میں پہنچنے اور وہاں اجتماع میں شامل ہونے، اور پھر ان تمام اجتماعات کے آداب بھی بیان کر دیے کہ صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی کجی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی آگے کھڑا کوئی پیچھے کھڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حکم دیا، سووا صفوفکم کئی لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، اپنی صفوں کو درست کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صفوں کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دے، تمہارے چہروں کے اندر بھی اختلافات پیدا ہو جائیں، کسی کا رخ ادھر اور کسی کا رخ ادھر۔ تو اجتماعیت قائم کرنے اور اسے بھی ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس نماز کے اندر تنظیم بھی ہے کہ کوئی آدمی نماز میں جو مقتدی ہے اور جس امام کے پیچھے ہے، آپ کی کوئی وظیفہ یا جو عبادت یا دعا پڑھ رہے ہیں آپ کی مکمل ہوئی ہے یا نہیں، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ کو بھی کیا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اس کے پیچھے جانا ہے، رکوع ہو، سجدہ ہو، قیام ہو، تمام میں گویا کہ آپ کا انفرادی پڑھنا تابع ہے امام کے، کہ وہ ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس اجتماعیت کے اندر رکوع، سجدہ اور قیام کے لیے اٹھے بیٹھے۔ حتیٰ کہ یہاں تک سختی کی گئی کہ کوئی آدمی امام سے پہلے سجدے سے اپنا چہرہ نہ اٹھائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے یا امام سے پہلے سجدے میں پہنچ جاتا ہے اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک مشہور واقعہ ہے، محدث تھے ایک شام میں، انہوں نے جب یہ حدیث پڑھاتے رہے کافی عرصہ، تو ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ اس حدیث میں ہے تو تجربہ تو کر کے دیکھنا چاہیے، تو انہوں نے امام سے پہلے یا امام سے تاخیر کے بعد سجدے میں جانے کا ایک دفعہ ارادہ کر لیا اور ایسا عمل کر بھی لیا، اور اس کے بعد یقیناً ان کا چہرہ اسی طرح مسخ ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیشہ اپنے
شاگردوں کے سامنے پردہ ڈال کر چہرہ دیکھا نہیں جا سکتا تھا، اتنی بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو ڈسپلن اور نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے یہ نماز ایک بہت بڑی اکسیر ہے، اور اسی کی تربیت تھی۔ یہ دراصل تربیت ہے، صف بندی اور نظم و ضبط۔ جس صف بندی کی اجتماعیت نے غزوہ بدر، غزوہ احزاب، بلکہ تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے کامیابی دی۔ آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی اسی طرح صف بندی کرائی جیسے نماز میں کراتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے لوگوں کو کھڑا کر رہے تھے تو تیر ایک آپ کے ہاتھ میں تھا، نیزہ، وہ صف میں سے گزرتے جا رہے تھے، اور جو آدمی آگے یا پیچھے کھڑا ہوتا تھا اس کو اس تیر سے اشارہ کر کے پیچھے کی طرف کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک صحابی جن کے بدن پہ کپڑے نہیں تھے، وہ تھوڑا سا آگے بڑھے ہوئے صف سے کھڑے تھے، تو حضور نے اپنا نیزہ اس کے پیٹ پر لگایا اور کہا کہ پیچھے ہٹو، صف سیدھی کرو۔ بعد میں حضور کو احساس ہوا کہ ننگا پیٹ تھا، پتہ نہیں یہ نیزہ اس کے پیٹ میں چبھا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی، تو حضور نے اسے کہا کہ تم بھی یہ نیزہ میرے مار لو، کیونکہ میں نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ اس نے کہا جی ایسے نہیں، میرا پیٹ ننگا تھا، آپ کے پیٹ پر کپڑا ہے، تو آپ پہلے پیٹ ننگا کریں تاکہ میں ننگے پیٹ پر ماروں۔ حضور نے پیٹ ننگا کیا تو اس نے آگے بڑھ کر چوم لیا حضور کا جسم اقدس۔ تو صف بندی کو درست کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غزوہ بدر میں تنظیم اور نظم و ضبط کا پورا اہتمام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مکے کے مشرک جو جس جنگ کے طریقے کے مطابق کام کر رہے تھے وہ اسی لیے شکست کھا گئے کہ ان کی جنگی حکمت عملی ناقص تھی، اور اس نماز کی تربیت کے نتیجے میں جو صف بندی اور تنظیمی عمل ہوا اس نے اس جماعت کو کامیابی دی۔ اور اسی جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اپنے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چھپر سا ڈال کر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ، اور وہاں سے آپ احکامات جاری کرتے تھے کہ اس وقت کون سا آدمی اور کون سا حصہ فوج کا کس طرف سے دشمن پر حملہ کرے، اور وہاں سے جو آواز لگتی تھی وہی آواز دراصل پوری فوج کو منظم اور کنٹرول کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی تھی۔ صحابہ کی جو تربیت نماز کی وجہ سے تھی کہ جب حضور کی آواز پر نماز میں وہ لبیک کہتے ہوئے رکوع سجدہ ہر حالت میں اسی طرح گھوم پھر جاتے تھے، اسی طریقے سے اس جنگ کے اندر بھی یہی حال، جبکہ مکے کے مشرکوں کا جو نظم و ضبط تھا وہ پرانے فرسودہ طریقے کے مطابق، نہ اس کا کوئی کنٹرول روم تھا، نہ ہدایات کی تھی، نہ صف بندی تھی، وہ پرانے فرسودہ طریقے کے مطابق جنگ لڑ رہے تھے۔ تو 950 مشرکین یا 1000 کے قریب ان کے مقابلے میں 313 اس لیے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے نماز کے ذریعے سے جو تربیت حاصل کی تھی وہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کی تھی، اجتماعیت کی تھی، ان کی تنظیمی قوت نے ایک نتیجہ پیدا کیا۔ تو اس لیے مسلمان جماعت کو کہا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جب اس طرح کی جماعت کا نظام ہوتا ہے تو یہ دراصل ہر قسم کے ڈسپلن کو توڑنے والے یا سماجی معاہدات کو توڑنے والے ہر عمل کو کنڈم کرتا ہے، اور اس کی جگہ پر ڈسپلن اور نظم و ضبط پیدا کرتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، قرآن حکیم کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ایسے ہی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد دراصل نظم و ضبط اور تربیت اور رہنمائی کرنا ہے، اس لیے آپ اس کتاب کو پیش نظر رکھ کر جد و جہد اور کوشش کریں گے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ یہ ہم نے نازل کی ہے، آپ کے پاس اس سے پہلے اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے کوئی تحریر بھی آپ پڑھ سکتے، آپ تو امی تھے، آپ کو کوئی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی آپ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کا کوئی طریقہ آتا تھا۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ پہلے سے کوئی لکھنا جانتے ہوتے
یا کتاب پڑھنا جانتے ہوتے تو پھر یہ باطل لوگ شک بھی کرتے کہ شاید حضور نے کہیں سے یہ کتاب لکھ کر لے آئے اور لا کر یہاں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ نہیں، بل ہوا آیات بینات، یہ روشن آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، جو اہل علم ہیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوئی ہیں۔ اور وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری ان آیات کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ قرآن حکیم نے پھر اس بات کا بھی یہاں پر واضح طور پر اعلان کر دیا کہ آپ اس بات کو بھی کہہ دیجئے کہ کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، یاد رکھو جو لوگ سوسائٹی کے تمام غلط کاموں پر ایمان رکھتے ہیں، باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی سزا کے مستحق ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کی سزا کا آگے ذکر کیا ہے اور جو مسلمان جماعت ہے اس کے انعام کا ذکر کیا ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے مسلمان جماعت کو یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو اگر اس مکے کے اندر تمہارے لیے زمین تنگ بھی ہو گئی تو جدوجہد اور کوشش کے لیے یہ ضروری نہیں کہ یہیں بیٹھ کر سب کام کرو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے بندو جو ایمان لانے والے ہو، میری زمین بڑی وسیع ہے، تو یہاں نہیں تو اپنا بیس کیمپ کہیں اور چلے جاؤ، وہاں سے بیٹھ کر جدوجہد اور کوشش کرو۔ فإیایا فاعبدون، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے اور میرے ہی پروگرام کے مطابق کام کرنا ہے۔ باقی رہی کہ جدوجہد اور کوشش میں جان جا سکتی ہے تو جان جانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آج نہیں تو کل۔ تو موت کے ڈر سے جدوجہد کا راستہ چھوڑ دیا جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو موت قبول کر کے جدوجہد اور کوشش کے لیے آگے بڑھتی ہیں۔ قرآن حکیم نے دنیا کے لہو و لعب اور کھیل کود اور تماشے کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں بغیر کسی مقصد کے زندگی بسر کرتے ہیں، اعلیٰ مقاصد و اہداف ان کے نہیں ہوتے، وہ صرف اس دنیا کو کھیل تماشا بنا کر اس کے مطابق اس کے اندر محض لذتیں حاصل کرتے ہیں، اور یہ لذتیں حاصل کرنا کوئی کامیابی کی بات نہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کا گھر اصل میں وہی زندگی ہے، اس لیے موت کو قبول کر کے اس دنیا کو بہتر بنانے کی جدوجہد اور کوشش کرنی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں، ان سے پوچھا ان کے شاگردوں نے کہ یہ قرآن کئی جگہ پر کہہ چکا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے اور آخرت اصل گھر ہے، تو پھر آخرت کے کام کرنے چاہیے، دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ادھر سے قرآن ہمیں بار بار حکم دیتا ہے کہ جناب تجارت کرو، خرید و فروخت کرو، شادیاں کرو، شادیاں کریں گے، بچے پالیں گے، ان کے کھانے پینے کی ضرورت ہوگی تو معاشی محنت مشقت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، تو دنیا میں تو مگن ہو گئے ہم۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات دیکھو یہ ہے، بات درست تناظر میں سمجھنی چاہیے۔ اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب دنیا کو سرمایہ پرستی، تعیشات، ظلم و ستم کے لیے استعمال کیا جائے تو دراصل اس کے لیے قرآن نے اس کو لہو و لعب کہا ہے، لیکن جب اسی دنیا میں فرائض و واجبات اور احکامات الہیہ کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی جائے، کوئی بھی معاشی سرگرمی، کوئی سیاسی جدوجہد، کوئی اجتماعی عمل انسانیت کے فائدے اور نفع کے لیے آپ کیا جائے تو وہ اس آیت کے زمرے میں نہیں آتا کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے۔ دنیا وہی بنتی ہے کہ جس کے مقاصد و اہداف محض کھیل کود اور تماشا اور محض انسانیت پر ظلم کر کے سرمایہ پرستی اور تعیشات کو فروغ دینا ہو، وہ لہو و لعب ہے۔ تو بنیادی حقیقت واضح کر دی کہ یہ دنیا کے لہو و لعب کا مطلب اور مفہوم اس کو غلط مقاصد کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ صحیح اور اعلیٰ مقاصد کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا وہ اس دنیا کے لہو و لعب میں شامل
نہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم نے اس سورت کے آخر میں پھر دوبارہ کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کے راستے کو واضح کر دیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں، انہیں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کر دیتے ہیں۔ آدمی جب کسی بھی شعبے میں جدوجہد اور کوشش کرتا ہے تو راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اس کو اس راستے کی اگلی وسعتیں معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کسی بھی شعبے کے باہر کھڑے ہو کر دیکھتا رہے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ شاید اس سے آگے اس کا راستہ نہیں، لیکن جب اسی شعبے میں آدمی چلتا ہے تو مزید اس کے سامنے نئے اور وسیع راستے سامنے آتے ہیں۔ تو جب ایک مسلمان، ایک اجتماعیت اپنی سوسائٹی میں جدوجہد کا راستہ اپناتی ہے دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے، انسانی اجتماعیت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے، تو قرآن کہتا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صفت احسان رکھتے ہیں، یعنی انسانوں کے لیے یا ایثار کرتے ہیں اور یا اللہ کے تعلق اور رضا سے انسانیت کی خدمت کا کام کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ ان کی مدد اور تعاون کرتا ہے۔ محسن کی تعریف پیچھے 14ویں پارے میں الاحسان کی تشریح میں بیان کر چکا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان ایثار کے معنی میں بھی آتا ہے اور اللہ سے تعلق اور عبادت کے تناظر میں بھی آتا ہے۔ اگلی سورت سورت روم اور مکی سورت ہے یہ سورت وہ ہے جس میں قرآن حکیم کے بین الاقوامی غلبے کا اعلان کیا گیا۔ اب تک آپ نے واقعات پڑھے بنی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے، موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، وغیرہ وغیرہ، انبیاء کا قرآن حکیم نے تذکرہ کر کے اس ضمن میں جو بین الاقوامی اصول سامنے آتے تھے قرآن نے ان کا تذکرہ کیا تھا۔ یہاں سے العنکبوت میں بھی قرآن حکیم نے انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدوجہد اور کوشش کے راستے کی دعوت دی ہے، اور اس صورت سے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ اب دنیا بھر کی تمام مشرق و مغرب کا مرکزی نظام وہ مکۃ المکرمہ اور حجاز کے ذریعے سے دنیا پہ غالب آئے گا۔ تو اسلام کے غلبے کا اعلان اس صورت مبارکہ میں ہے۔ نہ صرف غلبے کا اعلان ہے بلکہ غلبے کے دلائل اور غلبے کے اصول اور ضابطے بھی بیان کیے ہیں کہ یہ غلبہ کن اصولوں پر عمل درآمد کرنے سے ہوگا۔ سورۃ الروم اس تناظر میں ہے کہ اس میں الروم کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن حکیم نے اس سورت کا آغاز کیا ہے الف لام میم۔ سورۃ البقرہ اور آل عمران کے شروع میں بھی یہی الف لام میم آیا۔ وہاں خلافت کے غلبے یعنی بین الاقوامی غلبے کے تناظر میں الف لام میم نام تھا سورۃ البقرہ کا۔ یہاں مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہاں بھی الف لام میم دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ یہ اجتماعیت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے یہ دنیا میں بین الاقوامی انقلاب کا مرکز اجتماعیت بنے گی۔ یہاں بھی اجتماعیت کا مرکز اس کے ذریعے سے قائم ہوگا۔ اب دنیا کی دو طاقتیں تھیں اس زمانے میں، ایک روم اور ایک فارس، کسرا ایران اور ایک قیصر روم۔ تو قرآن نے کہا کہ اب بین الاقوامی انقلاب کے مرکز ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہوگا بلکہ یہ دونوں اس مرکز کے تابع ہوں گے۔ اور یہ بھی اس دور کے معروضی حالات کے تناظر میں قرآن حکیم نے پیشین گوئی کر دی۔ قرآن نے آغاز کیا ہے غلبت الروم۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تاریخی واقعات کی ایک ترتیب سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب اس دین حق کو لے کر آئے تو پیچھے کہیں یہ بات گزر چکی ہے کہ مکہ مکرمہ میں 3 سیاسی گروپ تھے۔ ایک گروپ وہ جو سیاسی طور پر متاثر تھا قیصر روم سے اور اس کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے اپنے نظام پر، مکے کے حکومتی نظام میں، وہ حکومت جو قصی ابن کلاب کے زمانے سے تقریباً 300 سال سے مکہ پہ حکمران تھی، اس حکومت کے بہت سے اراکین متاثر تھے قیصر روم سے۔ اس لیے وہ وقتاً فوقتاً جو قیصر روم کے سیاسی فیصلے یا اقدامات ہوتے تھے ان کے ساتھ اپنی ہم آہنگی کا اعلان کرتے رہتے تھے۔ دوسرا گروپ وہ تھا جس کے روابط و تعلقات کسرا ایران کے ساتھ تھے، کیونکہ دنیا کی 2 ہی سپر طاقتیں تھیں،
پورا کا پورا مشرق وہ کسرا ایران کے تابع تھا، ہندوستان چین بھی کسرا ایران کا باجگزار تھا، اس کو جزیہ دیتا تھا، یہاں کی حکومتیں بھی اپنے لیے ہدایہ اور انعامات وہاں بھیج کر ان سے سند حکومت لیتی تھیں، اور تمام مغربی ممالک افریقہ اور یورپ اور ایشیا کا مغربی حصہ وہ قیصر روم کے تابع تھا۔ تو دونوں سپر طاقتوں کے بالکل سینٹر میں حجاز واقع ہے۔ اب حجاز پر ہندوستان اور ایران کے ذریعے سے بھی اثر و رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ادھر سے قیصر روم کی طرف سے بھی حبشہ اور افریقہ کی طرف سے اس حجاز کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی تھی۔ یہ جو اصحاب الفیل والا واقعہ ہے، ابرہا جس نے حبشہ سے ادھر مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو یہ بھی دراصل سیاسی کشمکش کا عمل تھا۔ اب یہ دونوں سپر طاقتیں آپس میں لڑتی رہتی تھی۔ دنیا کی جب بھی دو سپر طاقتیں دنیا میں وجود میں آتی ہیں تو ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اب ٹکراؤ کا میدان مشرق وسطیٰ تھا، فلسطین، شام، عراق اور اسی کے ساتھ ملتا ہوا حجاز۔ ان کی کشمکش کا میدان اس وقت، چونکہ یہ میدانی جنگ لڑتی تھیں، اس لیے میدانی جنگ کے تناظر میں فلسطین اور کنعان کا علاقہ تھا۔ بیت المقدس اس پر قبضہ کرنے، یعنی کنعان پر قبضہ کرنے کی جنگ دونوں حکومتوں کی تھی۔ کبھی ایک حکومت اس پہ قبضہ کر لیتی، کبھی دوسری، اور یہ بات سیاسی طور پر دنیا بھر میں انسانی تاریخ، جب سے ابراہیم علیہ السلام نے کنعان کو اپنا سیاسی مرکز بنایا، دنیا میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جس کا اس مشرق وسطیٰ پر قبضہ ہے اس کا پوری دنیا پہ قبضہ۔ آج بھی دنیا کی عالمی سیاست کا محور و مرکز مشرق وسطیٰ ہے۔ اسرائیل پر صہیونیت یا امریکی سامراج کے تسلط کے پیچھے بھی دراصل یہی بات ہے کہ اسرائیل کے ذریعے سے اس یروشلم پر، بیت المقدس پر قبضے کے ذریعے سے پوری دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی یہ قیصر روم اور کسرا ایران کے درمیان یہ کشمکش تھی۔ اب ہوا یہ کہ اس جنگی کشمکش کی وجہ سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 100 سال پہلے سے ان کے درمیان شروع ہوئی تھی، اسی کے نتیجے میں یہ مکہ مکرمہ کا تجارتی راستہ بحال ہوا، کیونکہ تاجروں کو تو امن کی حالت میں اپنا مال تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا ہے۔ جہاں یا جس خطے میں لڑائی شروع ہو جائے، جنگی حکمت عملی آ جائے، تو وہاں تجارتی قافلے نہیں گزرتے۔ تجارت اور اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ امن ہو۔ تو جب یہ میدان جنگ بن گیا تو جو اقتصادی شاہرگ پوری دنیا میں چین، ہندوستان سے ہوتی ہوئی ایران، تہران، بغداد، دمشق اور فلسطین اور بحیرہ روم اور پھر آگے مراکش تک، یہ ایک تجارتی قافلوں جو مشرق و مغرب کے درمیان رابطوں کا ذریعہ تھا، اب اگر اس کے سینٹر میں مشرق وسطیٰ میں ہر وقت جنگ ہو رہی ہو، کبھی ایرانیوں کی اور کبھی قیصر روم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں، تو قافلے اس راستے سے نہیں جا سکتے۔ اس لیے قافلوں نے ایک نیا راستہ تلاش کر لیا کہ وہ یہاں ہندوستان کے ساحلوں سے، بلوچستان اور ان علاقوں سے، یہاں سے کشتیوں میں بیٹھتے سیدھا یمن، عدن یمن، اور یمن سے کیا ہے، یا تو بحیرہ احمر کے اندر، اور بحیرہ احمر نہیں تو مکہ جدہ سے، یعنی مکہ کے راستے سے بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ، بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ ہی مکہ ہے، یمبو ہے، اور پھر اس کے بعد آگے مدینہ منورہ ہے، اور اسی طرح آگے مصر تک۔ تو تجارتی قافلے اس راستے سے جاتے تھے۔ تو مکہ مرکز بن گیا، اور اسی مرکز پر ابرہا قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ناکام ہوا۔ تو قریش کی سیاسی طاقت سامنے آ گئی۔ قریش کی سیاسی طاقت کا اظہار قرآن نے سورۃ القریش میں کیا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک گرمیوں کا سفر اور ایک سردیوں کا سفر، اور اس کے نتیجے میں خود مکہ سیاسی حوالے سے اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہاں اقتصادی سرگرمیاں یا خوشحالیوں نے مکے کی حکومت کو مضبوط بنا دیا۔ اب مکے میں بازار لگتے تھے، خاص طور پر مینا کا یہ بازار، یہ اس زمانے میں 30 میل لمبا بازار بھی لگا کرتا تھا، یعنی تمام ہندوستان اور ایران کے قافلے بھی وہاں پہنچ جاتے، اور اسی طرح یورپ اور افریقہ کے قافلے بھی مال لے کر وہاں پہنچتے۔ تبادلہ یہاں اشیاء کا ہونے کے لیے تو 30 میل لمبے بازار، یہ سوق عکاظ، ذوالمجاز، المجنہ، یہ 3 بڑے بڑے بازار تھے مکے کے اندر، جو پچھلے 100 سال سے لگتے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے
قریش کی اقتصادی طاقت مضبوط ہوئی، اور جب اقتصادی طاقت مضبوط ہوئی اور ادھر سے اصحاب الفیل کو شکست ہوئی تو اس کے نتیجے میں قریشیوں کی سیاسی طاقت بھی مضبوط ہو گئی کہ لوگوں میں رعب پیدا ہو گیا کہ یہ مکہ تو بڑے مقدس جگہ ہے کہ یہاں جو بھی حملہ آور ہوتا ہے اس کو شکست ہو جاتی ہے، ہاتھی بھی کیا ہے اپنے ہی لوگوں کو رونتے ہوئے تباہ و برباد کرتے ہوئے یہاں سے گزر گئے۔ تو مکے کا رعب پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی ایک سیاسی طاقت بن گئی۔ اب یہ ایک تجارتی راستہ چل رہا ہے، یہ اس جنگ کی وجہ سے تھا۔ اب یہ جنگوں کا جو ماحول ہے یہ مسلسل بڑھتے بڑھتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے میں یہ جنگیں عروج پہ پہنچ گئی۔ سن 616 عیسوی 610 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی ہے، 570 عیسوی میں حضور کی ولادت مبارکہ ہے، اور 40 سال کی عمر میں 610 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی ہے، اور 6-7 سال کا عرصہ گزرتا ہے کہ 616 میں یہ جو دونوں سپر طاقتیں ٹکرائی آپس میں، تو اس کے نتیجے میں قرآن حکیم نے ذکر کیا، ایک تاریخی حقیقت بیان کی کہ غلبت الروم، کہ رومیوں کو شکست ہو گئی۔ روم ان کے قبضے سے بیت المقدس نکل گیا، یروشلم اور یہ مشرق وسطیٰ کا پورا علاقہ بحیرہ روم تک یہ سارا کا سارا چھن کر کسریٰ ایران کے پاس چلا گیا۔ اب جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تو مکے میں کھلبلی مچ گئی۔ مکے کی جو سیاسی طاقتیں کسریٰ ایران کے ساتھ تھی وہ بڑی خوش کہ دیکھو جی ہمارا گروپ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو قیصر روم کے ساتھ تعلقات رکھنے والے تھے، خاص طور پر ان میں وہ لوگ جو یہودیوں یا عیسائیوں سے ایک نسبت اور تعلق رکھتے تھے، تو ان میں خوف کی حالت اور افسوس کی حالت ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ دیکھو ہمارے گروپ کو کیا ہے شکست ہو گئی۔ اب یہ دو گروپ خوشی اور اس کے اندر ہے، مسلمان کیا کریں؟ مسلمانوں کی جو اجتماعیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اس کی حالت کیا ہوگی؟ اب مسلمان اس حالت کے اندر ہیں کہ انہیں اپنی سیاسی رائے قائم کرنے کے اندر مشکل پیش آ رہی کہ اب ہم کیا کریں۔ ہم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حنیفیت کا تھا کہ نہ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ قیصر نہ کسریٰ، ہم تو ابراہیمی تحریک کے جو اصل اصول ہیں اور مکے کی اپنی مرکزیت کی بنیاد پر اپنی اجتماعیت قائم کریں گے، ہم ان دونوں کی ہار جیت کے اندر کسی کے ساتھ فریق نہیں بنیں گے۔ تو قرآن حکیم نے اس موقع پر ایک پیشین گوئی کی، اور وہ پیشین گوئی یہ تھی کہ غلبت الروم، قرآن نے آغاز اس سورت کا کیا غلبت الروم، کہ رومی لوگ شکست کھا گئے، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں۔ قریب کی زمین سے مراد بیت المقدس، کنعان۔ رومیوں کی اصل مرکز تو کیا تھا؟ قسطنطنیہ، اور پھر یہ پیچھے کا روم کا سارا علاقہ، یونان اور افریقہ پر ان کا قبضہ تھا۔ وہاں تو ظاہر ہے کہ ان کی حکومت تھی، لیکن جو ابراہیمی تحریک کا ایک مرکز، جو اسرائیلی تحریک کا مرکز تھا بیت المقدس، اس پر پہلے ان عیسائیوں کا قبضہ تھا، وہ شکست کھا گئے۔ قرآن نے کہا وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، وہ کچھ عرصے بعد غالب آ جائیں گے۔ سَيَغْلِبُونَ، عن قریب وہ غالب آ جائیں گے، اور اس کے لیے قرآن نے ذکر کیا تعداد کا، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بضع عربی میں استعمال کیا جاتا ہے 3 سے 9 سالوں کے درمیانی عرصے کو۔ تو قرآن نے کہا سَيَغْلِبُونَ فی بضع سنین، چند سالوں میں، یعنی 8-9 سالوں میں یہی رومی لوگ دوبارہ اس بیت المقدس پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد، جب وہ غالب آئیں گے یعنی رومیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہوگا، تو اس قبضے سے پہلے اور اس قبضے کے بعد للہ الامر، اللہ کی حکمرانی پوری دنیا پہ قائم ہو جائے گی۔ للہ الامر، اللہ کی حکومت، اللہ کا غلبہ، اللہ کو ماننے والی جماعت، اس کا غلبہ ہوگا من قبل و من بعد، جب رومیوں کا غلبہ ہوگا اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ اور جس دن وہ غلبہ ہوگا اس دن یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اس دن مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی نصرت اور فتح کی وجہ سے۔ اللہ جو ان کو نصرت دے گا، اس نصرت کے موقع پر مسلمان اس وقت خوش ہوں گے۔ اب بعض مفسرین نے یہاں یہ بات اڑانے کی کوشش کی
کہ چونکہ عیسائی اہل کتاب ہیں اور وہ مغلوب ہوئے تھے، اس لیے مسلمانوں کو بھی بڑی تکلیف ہوئی ان کی مغلوبیت کی کسریٰ ایران کے مقابلے پر، اور جب یعنی ان عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوگا تو اس دن مسلمان خوش ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ تفسیر کرنے کی کوشش کی، اور خاص طور پر یہ تفسیر یہاں یہ جو اردو دان تھے، انگریز کے تسلط تھا ہندوستان پہ، تو اس زمانے میں غلامی کے زمانے کی جو تفسیریں لکھی گئیں ان میں یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ چونکہ عیسائی اہل کتاب ہیں اور چونکہ اسرائیلی تحریک کے لوگ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یہ آپس میں کسی نہ کسی درجے میں ملتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو کسریٰ ایران ہے وہ چونکہ دہریے ہیں اور وہ آتش پرست ہیں، تو ان کے مقابلے میں مسلمان ان کی طرف زیادہ ہیں، تو ان کے غلبے پر مسلمان خوش ہوں گے۔ یہ تفسیر قطعی طور پر غلط ہے۔ قرآن حکیم کا سیاق و سباق اور پورا کا پورا ربط اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے غلبے پر مسلمانوں کی خوشی کی بات ہے، عیسائیوں کے غلبے پر خوشی نہ خوشی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں کہا سیغلبون فی بضع سنین، اور اگر ہم تاریخی ترتیب بھی دیکھیں تو تاریخی ترتیب بھی یہ ہوئی، سن 616 عیسوی میں رومیوں کو شکست ہوئی، اور پھر 13 مارچ سن 624 عیسوی 17 رمضان سن 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا ہے، یعنی 624 کے آخری مہینوں میں دوبارہ قیصر روم اور کسریٰ ایران کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، اور عالمی طاقتوں کے درمیان جب جنگیں چھڑتی ہیں تو وہ کوئی مہینے 2 مہینے کی جنگ تھوڑی ہی ہوتی ہے، وہ جنگیں تو کئی سال چلتی ہیں۔ آپ کے ہاں یہ دونوں جنگ عظیم اول اور دوم جو لڑی گئی یہ کم از کم 4 سال چلی، ہاں جی، 1915-16 سے لے کر 18-19 تک پہلی جنگ عظیم چلی، اور پھر 1939 سے لے کر 1944 تک 43-44 تک دوسری جنگ عظیم آپ نے لڑی۔ تو بین الاقوامی جنگیں کوئی 1-2 سال کی نہیں ہوتی۔ تو سن 624 عیسوی سے لے کر 628 عیسوی تک کسریٰ ایران اور قیصر روم کے درمیان جنگیں ہوئیں، لڑائیاں شروع ہوئیں، اور ان لڑائیوں میں دوبارہ رومیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور کسریٰ ایران کو بھگا دیا۔ اب یہ کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے یعنی بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طاقت توڑی، 70 آدمی بڑے بڑے سردار ان کے قتل کر دیے، 70 ان کے گرفتار ہوئے۔ تو ایک غلبے کا موقع تو یہ ہے، اور دوسرا جو اصل غلبہ ہوا وہ اس وقت کہ جب 636 عیسوی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ 632-33 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے 3-4 سال بعد ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر مشرق وسطیٰ پر اپنی فوج کشی کی۔ عمر فاروق کا پورا لشکر وہاں پہنچا، بیت المقدس کا محاصرہ کیا، ہاں جی، 2-3 مہینے تک اس کا محاصرہ رہا۔ بالآخر شہر والوں نے تنگ آ کر کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ شہر مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے ہماری، اور وہ شرط یہ ہے کہ تمہارا خلیفہ جو ہے امیر المومنین وہ خود یہاں پر آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشہور سفر کیا مدینہ منورہ سے بیت المقدس کا، جس میں ایک غلام ان کے ساتھ تھا اور ایک وہ خود تھے اونٹ پر سوار، اور آدھے راستے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ دستور بنا لیا اپنے غلام کے ساتھ کہ آدھا راستہ وہ اونٹ پر بیٹھتا تھا اور پھر آدھا راستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلتے تھے، نکیل پکڑ کر اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا کر، اور پھر اگلا آدھا راستہ پھر عمر فاروق اونٹ پر بیٹھتے تھے اور وہ غلام چلتا تھا۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیت المقدس کا سفر کیا، اور بلکہ جب بیت المقدس قریب آیا تو غلام صاحب کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی اور عمر فاروق کی تھی نکیل پکڑ کر چلنے کی۔ تو غلام نے بڑی بات کہی، انہوں نے کہا کہ جناب امیر المومنین صاحب، لوگوں نے تو آپ کے استقبال کے لیے وہ انتظار میں ہیں اور میں اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ اوپر بیٹھ جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، یہ مساوات کے خلاف ہے، تمہاری باری اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی ہے، کیا وہ مجھے سمجھیں گے اور کیا نہیں سمجھیں گے یہ الگ بات ہے، لیکن جو اصول اور ضابطہ ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے، اور جب آپ شہر کے دروازے پر پہنچے تو وہ تمام جتنے عیسائیوں کے بڑے بڑے نمائندے اور حکمران، تمام لوگ جو راہبین، قسیسین، رہبان جتنے بھی تھے، وہ سب دروازے پر انہوں نے حضرت عمر کا استقبال کیا اور شہر کی چابیاں حضرت عمر فاروق کے حوالے کی۔
ایک اور شرط لگانے کی کوشش کی، معاہدہ جب لکھا جا رہا تھا حضرت عمر کے ساتھ، اور وہ شرط یہ تھی کہ اس شہر کو کھلا شہر قرار نہ دیا جائے۔ عیسائیوں نے جب سے اس پر قبضہ کیا تھا تو یہودیوں کا شہر کے اندر داخلہ بند تھا، یہودیوں کو باہر نکال دیا تھا اور انہیں غلام کی حیثیت دی گئی تھی۔ ایک مخصوص لباس یہودیوں کو پہنایا جاتا تھا، ان کے لیے کوئی انسانی مساوات کا کوئی تصور نہیں تھا، اور وہ شہر کے اندر تو داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ تو عیسائیوں نے یہ شرط لگائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اس شرط پر ہم شہر آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ بھی یہودیوں پر اسی طرح پابندی رکھیں جیسے ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جس شہر میں آتے ہیں وہ شہر کھلا شہر، کسی کا کیا عقیدہ ہے، کیا مذہب ہے، کیا نسل ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ شہر آج کے بعد کھلا ہوگا، جیسے اس میں مسلمان آ سکیں گے، عیسائی آ سکیں گے، ایسے یہودی بھی آ سکیں گے۔ تو انسانی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی دفعہ یہودیوں کو اگر آزادی ملی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد ملی۔ تو یہ بیت المقدس 636 عیسوی میں فتح ہوا، اور جب اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو اس پر قرآن نے کہا یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، کہ مسلمانوں کا اب گویا کہ بین الاقوامی غلبہ ہو گیا، کہ مشرق وسطیٰ پر قبضے کا مطلب یعنی اب نہ کسریٰ کا قبضہ نہ قیصر کا قبضہ، اور یہ مشرق وسطیٰ کا سیاسی طور پر قبضہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب مسلمانوں کے بین الاقوامی طور پر بڑھنے کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ برقرار نہیں رہے گی۔ یہ دونوں طاقتیں لڑ لڑ کر ختم ہو چکی ہیں، اور اب یہ دونوں طاقتیں اس جگہ پر اگر قبضہ نہیں لے سکتی تو اپنی حکومتیں بھی برقرار نہیں رکھ سکتی۔ تو بین الاقوامی غلبے کا اعلان اس صورت میں کیا گیا ہے۔ تو آیات کی ترتیب بھی اسی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ غلبت الروم فی ادنی الارض، رومی شکست کھا گئے، مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، اور وہ چند سالوں کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر، اللہ کی حکمرانی قائم ہوگی، من قبل یعنی اس جب رومیوں کا قبضہ ہوگا اس سے پہلے غزوہ بدر کی شکل میں، اور ومن بعد اور اس کے بعد بیت المقدس پر قبضے کی شکل میں، اور وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس دن مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی نصرت اور امداد کی وجہ سے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کی طاقت و قوت اور اس کے ماننے والی جماعت کے غلبے کا اعلان کر دیا گیا۔ اللہ نے کہا وعد اللہ، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ محض دنیا کی زندگی کا ظاہر دیکھ رہے ہیں، دنیا کی زندگی کا جو باطن اور اس کے پیچھے جو گہری چیز ہے، تاریخ ہے، اس کی حقیقت سے یہ آگاہ نہیں ہے۔ اور وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ مستقبل آخرت دنیا کی بھی ہے۔ آخر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آج کے دن کے بعد والا دن ہے، موت سے پہلے والا بھی اور موت کے بعد تو مستقل آخرت ہے۔ تو یہ آخرت یعنی مستقبل کے امور سے یہ لوگ غافل ہیں۔ قرآن نے سب سے پہلے تو غلبے کا اعلان کیا کہ دین اسلام کا اب بین الاقوامی غلبہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اور پھر اس پر دلائل دینا شروع کیے ہیں قرآن نے، اولم یتفکروا فی انفسہم، دلائل غلبہ بیان کرنے شروع کیے ہیں کہ کیوں غلبہ ہوگا۔ قرآن نے کہا ذرا غور و فکر کریں یہ اپنی ذات کے اندر بھی، فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے یہ آسمان و زمین اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا، یہ فضول اور لغو نہیں ہے۔ یہاں بد نظمی اور ناکارہ لوگ جو ہے وہ دنیا پر حکمران نہیں رہ سکتے۔ یہاں جو غلبہ ہوگا وہ حقیقتاً انہی لوگوں کا ہوگا جو حق کی اساس پر اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں گے۔ قرآن حکیم نے پھر اس پر دلائل دیے ہیں، انعامات کا ذکر کیا ہے، اور پھر اگلے رکوع میں تفصیلی طور پر کائنات کے اندر آسمان و زمین کی تخلیق اور جناب انسانیت کے لیے جو انعامات قرآن حکیم نے رکھے ہیں، رات دن کا تغیر و تبدل، اور اسی طریقے سے دوسرے جو انعامات ہیں ان تمام کا تذکرہ کر کے قرآن نے کہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، کہ ان تمام نشانیوں میں اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے اس کے لیے بڑی رہنمائی ہے، بڑی نشانیاں ہیں اس کے لیے۔
تو قرآن حکیم نے کائنات کے مجموعی مطالعے اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے تناظر میں غلبے کے دلائل دیے ہیں کہ جب وہاں اللہ کا نظام غالب ہے تو اب انسانی سوسائٹی میں بھی جو اللہ کا قانون کتاب مقدس کی شکل میں آیا ہے یہی غالب آئے گا۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے اصول غلبہ بیان کیے ہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، غلبے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آدمی اپنے نظریے میں یکسو ہو، ذہنی انتشار میں مبتلا نہ ہو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اس دین کے لیے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس کی طرف یکسو ہو کر اپنے چہرے کو ادھر متوجہ کرو۔ آدمی تذبذب کی کیفیت میں ہو، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، سارے ہی اچھے ہیں، تو پھر برا کیا ہے؟ تو ساروں کے اچھے کے تصور کے نام پر آدمی کی جو نظریے کی یکسوئی ہے ایک کام کے لیے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے طے کرو کہ اچھا کون سا ہے، صحیح کیا ہے، اور جو چیز صحیح ہے اس کی طرف متوجہ ہو کر یکسو ہو جاؤ۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، انسان کی فطرت یہی ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے چلتا ہے تو خوب سوچ و بچار اور فطری طور پر غور و فکر کر کے جب اس بات کا تعین کر لیتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے تو پھر اس کے پیچھے چلتا ہے۔ تو فطرت کے اصولوں کے تحت جو بنیادی حقیقت ہے اس کی طرف یکسو ہو جاؤ، اپنے اس شعبے میں، اپنے اس کام میں کسی قسم کے ذہنی انتشار میں مبتلا مت۔ دوسری بات، منیبین الیہ، اسی اللہ ہی کی طرف متوجہ رہو۔ جب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے اور اسی کی طرف یکسو ہونا ہے تو انابت الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ، واتقوہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی، اس کی تعریف کئی دفعہ گزر چکی کہ عدل و ظلم کے درمیان فرق و امتیاز، اور عدل کا نظام غالب کرنا، ظلم کے نظام کو ختم کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اور وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی طرح مت ہو۔ کون مشرک؟ قرآن نے کہا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا، اور وَكَانُوا شِيَعًا، اور خود شیعہ بن گئے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں لفظ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے فرقہ واریت کو فروغ دینے والا، ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والا۔ ایک فرقے کو شیعہ کہا جاتا ہے، شیعہ جمع ہے یہاں پر کہ وہ کئی فرقے بن گئے۔ تو شیعہ کو شیعہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پوری مسلمان اجتماعیت سے انہوں نے اپنی ایک گروہیت یا علیحدگی کی ایک شناخت قائم کر لی، اجتماعیت سے الگ ہو گئے، اس لیے ان کو لفظ شیعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے دین کو تقسیم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور پھر ہر ایک گروپ جو کچھ اس کے بعد کچھ خود ساختہ تصورات یا اعمال ہیں اس پر وہ خوش ہو رہا ہے، بہت مطمئن ہے کہ میں بہت اچھی بات پر ہوں، بہت اچھی سوچ ہے، بہت اچھا کام ہے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، دین کی یکسوئی، تقوی، اللہ کی طرف رجوع، نماز کے نظام کا قائم کرنا۔ اس کے بعد اگلا ایک اور قانون بیان کیا اصول غلبہ کے، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ دیکھو اس غلبے کا مقصد تمہارے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ تم رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کے حقوق ادا کرنے کے عزم کے ساتھ کام کرو۔ لوگوں کے جو سوسائٹی میں پسے ہوئے لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کرنے، ان کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے تمہیں جدوجہد اور کوشش کرنی ہے۔ یہ غلبہ تبھی ہوگا کہ جب سوسائٹی کے پسماندہ لوگوں کے لیے تم کام کرو گے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے قربانی دو گے، جدوجہد اور کوشش کا راستہ اختیار کرو۔ اور اسی کے ساتھ قرآن نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یہ جو سرمایہ داری کی سب سے بڑی علامت سود ہے، تو یہ جو تم سود کا لین دین کرتے ہو یہ مالوں میں، اپنے مالوں میں اضافے کے لیے، تو اللہ کے ہاں یہ اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ہاں تو اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اور جو تم زکوٰۃ خرچ کرتے ہو انسانیت کے فائدے کے لیے، تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، وہ گویا کہ ڈبل فائدہ اور انعام حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو قرآن حکیم نے یہاں سرمایہ پرستی کی مذمت کی ہے کہ وہ جماعت جو غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے وہ مسکینوں، مسافروں، پسماندہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے عزم اور ارادے کے ساتھ کام کرے، سود خوروں، سرمایہ داروں، انسانیت دشمنوں کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھے۔
قرآن حکیم نے یہ چند اصول بیان کرنے کے بعد واضح کیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دیکھو اس سمندر اور تری میں، اس دنیا کے اندر فساد ظاہر ہے، فساد کا غلبہ ہے، اور کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے غلط کاموں کے نتیجے میں، لوگوں کے برے کام ہیں، برے اعمال ہیں، ان کا غلط سسٹم، ان کی غلط سوچ، ان کے غلط فکر کی وجہ سے خشکی میں بھی اور تری میں بھی ہر جگہ پوری دنیا میں فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ ظاہرہ کا لفظ قرآن جہاں بھی استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ فساد کا غلبہ ہو چکا، غالب آ چکا ہے۔ اب اس فساد کے غلبے کو توڑنا ہے اور اس کی جگہ پر دین حق کے غلبے کو ظاہر کرنا ہے۔ قرآن نے جہاں دین حق کے غلبے کا ذکر کیا ہے وہاں لیظہرہ علی الدین کلہ، یہی لفظ ظہارہ کا جو مضارع ہے وہ وہاں پر استعمال کیا ہے تاکہ اس کو کیا ہے، دین حق کو غالب کیا جائے۔ تو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو غلط کام کر رہے ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قرآن حکیم نے کہا دوبارہ پھر فاقم وجہک للدین القیم، اپنے چہرے کو متوجہ کر لو سچے دین کی طرف، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون، اس دن کے آمد سے پہلے کہ جس دن میں واپس لوٹنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ یاد رکھو جس نے کفر اور ظلم کیا فعلیہ کفرہ، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے۔ قرآن حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے گزشتہ انبیاء کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف یہی حق دے کر بھیجا تھا، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ لیکن فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، انہوں نے بات نہیں مانی، مجرم تھے تو ہم نے ان سے انتقام دیا۔ قرآن حکیم نے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے مسلسل جدوجہد جاری رکھیں، اور اس قرآن کی ہر مثال ہم نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہاں مقرر کی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، ہم اس قرآن میں انسانوں کی ہر طرح سے مثالیں بیان کر کر، واقعات بیان کر کے بات کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، جب بھی آپ ان کے پاس کوئی سچی آیت لے کر آتے ہیں تو یہ لوگ اس پر پھر کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیتے ہیں، اس لیے آپ ان سے گھبرائیے نہیں۔ فَاصْبِرْ، صبر و استقامت سے کام لیجئے، اپنا کام مسلسل جاری رکھیے۔ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، سورت ختم ہو رہی ہے، سورت کے شروع میں وعدہ کیا اللہ نے، وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ یومئذ یفرح المؤمنون للہ الامر، اللہ کی حکمرانی غالب آئے گی اور اس غلبے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ قرآن حکیم نے اس غلبے کا وعدہ وہاں کیا ہے، اور سورت کے آخر میں کہا کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نے سب سے آخری جملے میں کہی، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، دیکھو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، شک کی حالت میں مبتلا ہے، وہ تیرا وزن ہلکا نہ بنا دیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آدمی ایک نظریے پہ قائم ہوتا ہے اور اس کے چاروں طرف اگر کوئی ڈھلمل یقین ساتھ موجود ہوں تو وہ بھی کیا ہے، اس کو کیا بنا دیتے ہیں، کمزور بنا دیتے ہیں۔ لا یستخفنک، آپ کو ہلکا نہ بنا دیں، آپ کا وزن جو طاقت اور قوت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، یہ مشکوک فکر رکھنے والے لوگ، بے یقینی کے عالم میں مبتلا لوگ، وہ آپ کی طاقت اور قوت کو کمزور نہ بنا دیں۔ آدمی کی پارٹی کے اندر کمزور لوگ موجود ہوں، ٹیم کے اندر پھسپھسے لوگ موجود ہوں جن کے اندر یقین نام کی کوئی کیفیت نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے، پتہ نہیں یہ غلط ہے، صحیح ہے، ہاں جی، اسی حالت کے اندر ہوں، تو دیکھو ایسے لوگوں کو نکال دو۔ وہ آپ کے اندر رہنے چاہیے جو پختہ یقین رکھ کے آگے بڑھ کر اپنے وزن کے ساتھ دنیا میں اس دین کے غلبے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جو لا یوقنون ہے، ان سے متاثر ہو کر آپ کے وزن کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اس لیے صبر و استقامت کے ساتھ اس وعدہ الہی کے جو پورا کرنے کے لیے جو مطلوبہ تقاضے ہیں، جدوجہد اور کوشش کے وہ مسلسل جاری رکھیے۔
اگلی صورت سورۃ اللقمان، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت مبارکہ میں قرآن حکیم نے حکمت کے اصولوں پر گفتگو کی ہے۔ پیچھے قرآن حکیم نے غلبے کا اعلان کیا تھا۔ دنیا میں کوئی بھی غلبہ یا کوئی بھی نظام حکومت دو چیزوں پر استوار ہوتا ہے، ایک قانون، سوسائٹی کی سیاسی، معاشی، عمرانی تشکیل کا قانون، وہ آرڈر، وہ حکم، وہ ضابطہ جو عملی طور پر سوسائٹی کے تمام افراد کو اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ آئین، قانون، دستور، ضابطہ، دفعات، یہ دو ٹوک اور قطعی ہوتی ہیں۔ یہ آخری حکم ہوتا ہے جو کسی سوسائٹی کی بھی صورت گری کرتا ہے۔ لیکن ہر قانون کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ قانون حکم کا نام ہے، اور ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے کہ یہ حکم یا یہ آرڈر یا یہ قانون یہ کس حکمت کی بنیاد پر جاری کیا گیا، کیوں جاری کیا گیا، یعنی اس قانون کے مقاصد و اہداف کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ جب تک حکمت موجود نہ ہو اس وقت تک قانون کے درست نتائج نکلتے۔ ہر قانون کی ایک روح ہوتی ہے، اس روح کے بغیر خالی قانون رسم ہے۔ اگر قانون کے پیچھے روح ختم ہو جائے، اور وہ روح ہی دراصل اس قانون کی حکمت ہوتی ہے، وہ اگر ختم ہو جائے تو وہ خالی قانون محض ایک رسم۔ اسی لیے دنیا میں ہر مہذب معاشرے میں محض لکھا ہوا قانون، تحریر شدہ قانون، اس کو کافی نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ جو لکھا ہوا قانون ہے اس قانون کے پیچھے ایک روح کار فرما ہے۔ اس روح کو سوسائٹی پر مطلوبہ مقاصد و اہداف کے تحت قانون کو عمل میں لانے کے لیے سسٹم بنایا جاتا ہے، افراد پر مشتمل۔ ورنہ تو دنیا میں کوئی بھی تحریر لکھ کر قانون جاری کر دیا جائے اور کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عدالت کسی قسم کا کوئی کام کرے۔ عدالت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ وہ قانون کو اپنی پوری حکمت اور روح کے تقاضوں کے مطابق سوسائٹی پر اپلائی کرے، مقاصد اور اہداف کو پیش نظر رکھے کہ یہ قانون کن مقاصد و اہداف کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو اس صورت مبارکہ میں قرآن حکیم نے قانون کے پیچھے جو روح کار فرما ہے، قانون کی جو حکمت ہے، حکم کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہوتی ہے، اس حکمت کے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں۔ ہر حکمت عملی کچھ اساسی اقدار یا ویلیوز رکھتی ہے۔ سوسائٹی کے کچھ بنیادی ویلیوز ہوتی ہیں جن پر تمام سوسائٹی متفق ہوتی ہے، وہ گویا کہ اس سوسائٹی کے کنونشنز ہوتے ہیں، اس میں سوسائٹی اپنی بنیادی امور طے کرتی ہے۔ اب ایسے سوسائٹی میں اگرچہ تحریری آئین نہ بھی ہو، وہ جو ویلیوز ہوتی ہیں وہی دراصل حکمت عملی ترتیب دینے اور حکمت عملی کی اساس پر حکم اور آرڈر جاری کرنے کا کام کرتی ہیں۔ دنیا کے ایسے بہت سے معاشرے ہیں جن میں کوئی تحریری آئین نہیں، وہاں صدیوں سے جو اقدار یا ویلیوز طے کر لی گئی ہیں ان پر عمل درآمد کی حکمت عملی مملکت یا وہاں کا سسٹم جو ہے اس کو قائم کرتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں قانون کی پیچھے جو روح یا حکمت ہے اس کی بنیادی اساسیات کا تعین اس صورت مبارکہ میں کیا ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو اجتماعیت مسلمان قائم کرنے چلے ہیں، اس اجتماعیت کی اساس حکمت پر ہے، یہ حکمت کے اصولوں پر آگے بڑھے گی، یعنی سوسائٹی کی تشکیل کی بنیادی اساسیات و اقدار اور بنیادی حکمت عملی وہ پیش نظر رہے گی۔ اگر یہ متاثر ہو گئی تو محض ظاہری قانون وہ فضول اور لغو، اس کا کوئی نتیجہ سوسائٹی میں ظاہر نہیں ہوگا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی۔ چونکہ حکمت زیر بحث آ رہی ہے آگے، اس لیے قرآن حکیم نے یہاں الکتاب کا وصف بیان کیا کہ الکتاب الحکیم، کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہے۔ اور حکمت کی تعریف میں کئی دفعہ پہلے کر چکا ہوں کہ حکمت کہتے ہیں معرفت الاشیاء کما ہی ووضعها علی محلها علی الصواب۔
عربی میں حکمت کی تعریف یہ کی گئی کہ گرد و پیش کے جتنے حقائق ہیں، گرد و پیش کے جتنے حقائق ہیں ان کی کما حقہ واقفیت، ان کی حقیقت سے آگہی حاصل کرنا، کہ آپ کے گرد و پیش میں طبعی، جغرافیائی، تاریخی، انسانی وغیرہ وغیرہ، سیاسی، معاشی بنیادی حقائق کیا ہیں۔ تو گرد و پیش کے تمام امور کے بنیادی حقائق کی معرفت، عقل و شعور، فہم و بصیرت حاصل کرنا، یہ حکمت کا پہلا عنصر ہے یا پہلا حصہ ہے حکمت کی تعریف کا۔ اور دوسرا یہ کہ جو دستیاب معلومات آپ کو حقائق کی روشنی میں مختلف امور سے متعلق ہوئی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ایسی پلاننگ کرنا، ایسی حکمت عملی طریقہ کار وضع کرنا کہ وَوَضْعِهَا عَلَى مَحَلِّهَا عَلَى الصَّوَابِ، کہ ان دستیاب شدہ حقائق کی ترتیب درست طور پر ایسے قائم کرنا کہ جس سے سوسائٹی کے لیے مجموعی طور پر بہتر نتیجہ ظاہر ہو۔ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں، تو جس شعبے سے بھی آپ وابستہ ہیں، سب سے پہلے آپ اس شعبے کے دستیاب وسائل اور اس شعبے کے جو بنیادی حقائق ہیں ان سے آپ آگہی حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر بغیر آگہی حاصل کیے ہوئے ایسے الٹپ آپ نے جناب والا کوئی میڈیکل کالج کھول لیا، آپ نے کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی بنا لی، کوئی سکول اور کالج بنا لیا، تو یہ احمقانہ بات ہوگی کہ اس نے چونکہ بنایا ہے تو چلو میں بھی ایک بورڈ لگا کر یہاں ایک سکول بنا لوں، اکیڈمی بنا لوں، میں بھی ایک یہاں میڈیکل کالج کھول لوں، تو چونکہ اس نے بنایا اس لیے میں بھی بنا لیا۔ اب آپ کو کچھ حقائق کا پتہ نہیں، دستیاب معلومات کا پتہ نہیں، اپنے اس جگہ پر جہاں بنا رہے ہیں وہاں کی حقیقتوں کا علم نہیں، تو آپ کا یہ کام احمقانہ قرار پائے گا۔ پہلے حقائق معلوم کیے جاتے ہیں اور پھر ان دستیاب معلومات کے تناظر میں آپ ایسی حکمت عملی بناتے ہیں جس سے مطلوبہ اہداف حاصل ہو۔ وَوَضْعِهَا عَلَى مَحَلِّهَا عَلَى الصَّوَابِ، یہ حکمت کی تعریف ہے۔ تو کتاب الحکیم، یعنی یہ کتاب ایک تو گرد و پیش کے جو بنیادی حقائق ہیں ان کی معرفت تک انسان کو پہنچانے کا راستہ بتلاتی ہے، اور دوسرا ایسی حکمت عملی بتلاتی ہے کہ ان کی ترتیب کیسے قائم کی جائے۔ اور خاص طور پر اس کتاب کے اصولوں کی روشنی میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی بنانے کا طریقہ سمجھایا وہ سب سے اونچے درجے کا ہے۔ اب آپ دیکھیے غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے مقام پر پہنچے تو آپ کو یہ معلوم ہے تاریخی طور پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکے والے بدر پہنچ چکے تھے، اور وہاں انہوں نے اپنے خیال کے مطابق جو سب سے بہترین جگہ تھی جنگی طور پر اس پر پہلے وہ قابض ہو چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے صورتحال کا جائزہ لیا، حقائق دریافت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگی حکمت عملی میں مورخین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر سے پہلے بہت سے جاسوسوں کا ایک جال بچھایا ہوا تھا جو پل پل کی، یعنی مکے کے دونوں قافلے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دونوں طرف تھی، ابو سفیان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا مکہ جانے کے لیے، اور وہ بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ گزر رہا تھا، تو حضور کے جاسوس پل پل کی خبر دے رہے تھے کہ ابو سفیان کس جگہ پر پہنچا ہے اور اس کے قافلے کی ٹھیک ٹھیک نوعیت کیا ہے، کتنے آدمی اس کے ساتھ ہیں، کتنا مال اس کے اندر ہے، کس کس کا اس کے اندر حصہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے ابو جہل کا لشکر مکے سے بدر کی طرف آ رہا ہے اپنے اس کے دوسرے قافلے کے تحفظ کے لیے، تو اس کی بھی پل پل کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی تھی کہ اس وقت مکے والے کہاں ہیں، کتنے افراد ہیں، کیا افرادی قوت ہے، کیسے، وغیرہ وغیرہ معلومات۔ حتیٰ کہ کچھ جو مکے والوں کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جانے والے سرایہ نے گرفتار کر کے حضور کے پاس لائے، تو حضور نے ان سے جو سوال و جواب کراس کویسچننگ کی، اس کے نتیجے میں بہت سے مزید حقائق معلوم ہوئے جس سے حضور کو اپنی حکمت عملی بنانے میں بہت کیا ہے کارآمد معلومات سامنے آئیں۔ تو ان تمام حقائق کا ادراک کر کے آپ نے اس پورے جنگی نقشے کو دیکھ کر کیا ایک نئی حکمت عملی ترتیب دی۔ دنیا بھر کی تمام جنگی اکیڈمیوں میں یہ بدر کی جو حکمت عملی، جنگی حکمت عملی ہے، یہ باقاعدہ فوجی جرنلوں کو پڑھائی جاتی ہے
پاکستان کا سب سے بڑا ایک جنرل جس نے یہاں بغاوت کے جرم میں بھی وہ گرفتار رہا، جنرل اکبر خان، اس نے حدیث دفاع کے نام سے کتاب لکھی ہے، غزوات جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جنگی پوائنٹ آف ویو سے اس نے اس پر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے کہ حضور کا لشکر کہاں تھا، کیا ترتیب قائم کی، اور وہ آج بین الاقوامی نقطۂ نظر سے، جنگی اصولوں کے نقطۂ نظر سے وہ کس حد تک نتیجہ خیز تھا۔ تو بات یہ ہے کہ حکمت عملی ترتیب دینے کی صلاحیت یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو بنیادی اساسی امور کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بنانا، گرد و پیش کے حقائق کا ادراک کر کے کام کرنا، یہ نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے کہا یہ کتاب الحکیم ہے، ہدن ورحمۃ للمحسنین، ایک تو یہ راستہ بتلاتی ہے، ہدایت دیتی ہے، حکمت عملی بنانے کی ہدایت دیتی ہے، اور ورحمۃ للمحسنین، مولانا سندھی نے بڑی اچھی بات کہی کہ محسنین، یہ جو صفت احسان ہے، یہ احسان دراصل حکمت کے مدارج میں سے ایک درجہ ہے۔ یہ لوگ حکمت عملی بنانے کے بہت اچھے ماہرین ہیں، اسی لیے دنیا بھر میں آپ دیکھیے کہ صوفیاء کرام نے جو محسنین یا صفت احسان یا تصوف و طریقت میں بہت اونچے درجے پر تھے، ہر ملک کے مناسبت سے انہوں نے حکمت عملی بنائی۔ آپ ذرا اگر صوفیاء کی تاریخ کا اس نقطہ نگاہ سے مطالعہ کریں تو حضرت شعیب ابن الحسن المغربی، جنہوں نے پورے افریقہ میں دین کے پھیلانے کے لیے دور دراز تک مراکش کو ہی مغرب اقصیٰ کہا جاتا ہے نا، تو مراکش کے اندر رہنے والے تھے، تو یہ یہاں سے وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں جا کر اس خطے میں وہاں کی تہذیب، وہاں کے کلچر، وہاں کے دستیاب حقائق کے تناظر میں دین کے فروغ کے لیے کام کیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ خواجہ معین الدین اجمیری ہندوستان میں آتے ہیں تو کیا اجمیر کے جنگل میں بیٹھ کر محض اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا اور باقی چھٹی؟ نہیں، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت عملی دیکھیے کہ وہ ہندوستان جہاں ان سے بھی پہلے شہاب الدین غوری کے حملے بھی کر چکا ہے، ہاں جی، مسلمان حکمران آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر چکے ہیں، لیکن اس ہندوستان کو فتح کرنے کا راستہ نہیں نکل رہا۔ فاستہ نکالا صوفیہ نے، انہوں نے جو حکمت عملی اپنائی، اس کے ذریعے سے جو رابطہ اور طریقہ کار آگے وجود میں آیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، مواقع آگے بڑھتے گئے۔ مولانا سندھی نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ دراصل یہ صوفیہ ہی دراصل ائمہ انقلابات ہیں کہ انہوں نے ہر علاقے اور دھرتی کے تصورات کا حقیقی مطالعہ کر کے وہاں کے لوگوں کو متاثر کرنے کی حکمت عملی جو ترتیب دی، اسی سے دراصل دین اسلام کا فروغ ہوا ہے۔ ہندوستان میں تو یہ دین پھیلا ہی کس کی وجہ سے؟ صوفیہ کی وجہ سے، کہ جنہوں نے حکمت عملی، حکم سے نہیں، جب تک مسلمان یہاں حکم اور آرڈر کے بل بوتے پر، ہاں جی، محض طاقت کی بنیاد پر لڑائیاں کرتے رہے تو ان کو یہاں آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اور جب یہاں، ہاں جی، یہ ان صوفیاء کرام نے حکمت عملی سے وہ زمین کے اندر بنیادی حقائق تبدیل کرنے کی حکمت عملی، ہاں جی، اپنائی، تو اس کے نتیجے میں شہاب الدین غوری حملہ کرتا ہے اور خواجہ معین الدین اجمیری کی تیاری کے نتیجے میں پرتھوی راج چوہان جو ہے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو خیر یہ تفصیلی الگ سے موضوع ہے۔ تو مولانا سندھی کہتے ہیں محسنین، یہ جو صفت احسان ہے، یہ جو تصوف کی صفت ہے، یہ دراصل رحمت و شفقت کی بنیاد پر حکمت عملی تشکیل دیتی ہے۔ حکمت عملی میں سختی اور تشدد نہیں ہوتا، حکمت عملی میں ہمیشہ نرمی اور عدم تشدد کی بنیاد پر نتیجہ پیدا کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے مصر کے اندر ایک نتیجہ پیدا کیا، بغیر کسی جنگ کے پوری کی پوری حکومت کے ڈھانچے میں تبدیلی پیدا کر دی، حکمت عملی کا اثر تھا۔ یہ ہے رحمت للمحسنین۔ قرآن حکیم نے کہا کہ جو لوگ اس حکمت عملی کو ماننے والے، نماز کا نظام قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، ان کی کامیابی کا قرآن حکیم نے اعلان کیا ہے۔ پھر حکمت کے متصادم بات کا بھی قرآن نے ذکر کر دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو باتوں کے کھیل کے اندر مشغول ہیں، لہو الحدیث، باتوں کو کھیل تماشا بنا لینا۔ دیکھو قانون اگر اس کی روح ختم ہو جائے تو وہ لہو الحدیث، لفظوں کا کھیل، ہاں جی، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں کھیلا جا رہا ہے، ہماری پارلیمنٹ اور عدالت کے اس جھگڑے میں، ہاں جی، لفظوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ آئین کا یہ لفظ ہے، یہ جملہ ہے، اس جملے کے تحت فلانے کو یہ اختیار ہے، فلانے کو یہ اختیار ہے۔ بھائی پوری سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے، ملکی داخلی مسائل عدم استحکام سے دوچار ہے، بین الاقوامی سامراجی طاغوتی قوتیں
افغانستان کے اندر بیٹھ کر پوری دنیا کی 50 سال کی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہیں. ہاں جی، یہاں چین، ایران، ہندوستان اور سارے پڑوسی ملک اپنے اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے حکمت عملی بنا رہے ہیں، اور یہاں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہمیں خط لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا. یہاں جناب پارلیمنٹ بالادست ہے یا عدلیہ بالادست ہے. تو یہ لہو الحدیث ہے، یہ کھیل تماشا ہے، باتوں کو گفتگو یعنی قانون کو کھلونا بنا لیا. خود قانون بنانے والے اور قانون پر عمل درآمد کرنے والوں نے قانون کے ساتھ تماشا شروع کر دیا. اس کو قرآن نے کہا لہو الحدیث، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم، بغیر کسی علم کے. علم سے وہ بھی فارغ، ہاں جی، تمام کے تمام علم سے نہ بلد لوگ، نہ حکمت عملی ہے سوسائٹی کی ترقی کی، نہ اس کے لیے کوئی کردار ہے، محض لفظوں کے کھیل کے اندر مشغول ہے. لہو الحدیث. اور وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور انہوں نے سوسائٹی کو مذاق سمجھ لیا، کھیل تماشا سمجھ لیا. اقتدار کی جنگ اور پورے 18 کروڑ لوگوں کے ساتھ سنگین مذاق ہو رہا ہے، جو ملک اور مقتدرہ کے کہا جاتا ہے سوسائٹی کی ترقی کے لیے انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کردار ادا کرتی ہے. آج وہ تینوں ادارے ایک دوسرے کے دست بگریبان ہیں اور پوری سوسائٹی کے ساتھ سنگین مذاق کر رہے ہیں. قرآن نے نقشہ کھینچا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، یاد رکھو اولئک لہم عذاب مہین. ایسی سوسائٹی جہاں لفظوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہو، اس سوسائٹی پر اللہ ذلت امیز عذاب نازل کرتا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، جب ہم ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو حکمت سے بھرپور ہیں، تو یہ تکبر اور غرور سے کہتے ہیں کأن لم يسمعها، گویا کہ انہوں نے سنی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے. فبشرہ بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی. قرآن حکیم نے سب سے پہلے تو بنیادی بات واضح کر دی، اور پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف بھی بیان کر دیا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. کائنات جو اللہ نے پیدا کی وہ بھی ایک حکمت کے اصول اور ضابطوں کے تحت پیدا کی. قرآن کہتا ہے بل الظالمون فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ واضح گمراہی میں مبتلا ہیں، وہ ان حقائق اور ان سچائیوں کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. تو پہلے رکوع میں حکمت کی اہمیت اور حکمت کے متصادم جو لہو الحدیث، محض ظاہری باتوں کا کھیل اور تماشا بنانے کا جو عمل تھا، قرآن نے اس کی مذمت کی اور ان ظالموں کی سزا کا ذکر کیا. اس کے بعد اگلے رکوع میں قرآن حکیم نے حکمت کے اصول بیان کیے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی تھی. حکمت کا پہلا اصول یہ ہے کہ انشکر للہ، کہ جو نعمت، جو چیز بطور وسائل کے تمہیں مہیا ہوئی ہے، حکمت کا پہلا اصول بیان کیا انشکر للہ. اور شکر کی تعریف دوسرے پارے میں نے بیان کی تھی کہ شکر یہ کفران نعمت کی ضد ہے، کہ انسان کو جو وسائل، جو چیزیں دستیاب یا مہیا کی گئی ہیں، ان کا پوری ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا یہ شکران نعمت ہے، اور ان کو پورے طور پر استعمال نہ کرنا یا غلط استعمال کرنا یہ کفران نعمت ہے. یہاں شکر سے مراد اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تسبیح پڑھنا نہیں ہے. ہاں جی، یہ تو اگلا مرحلہ ہے. بعد شکر سے آپ اپنی ذمہ داری کو، اپنے فرائض کو، اپنی بنیادی جو گرد و پیش دی گئی نعمتیں ہیں ان کو سمجھیں اور ان سے پورے طور پر سوسائٹی کو مستفید کرنے کے لیے عملی جدوجہد اور کوشش کریں. یہ شکران نعمت. تو حکمت کا پہلا اصول یہ ہے جو حضرت لقمان نے کو اللہ نے کہا کہ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو. شکر کا مطلب ان تمام وسائل، معلومات، گرد و پیش کے حقائق، دستیاب اشیاء، ان تمام کے استعمال کو ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دو. اور یاد رکھو وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، جو ان تمام چیزوں کو اس طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہی ہے. بھرپور آپ کسی چیز کا استعمال کر کے انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ ہی کو. اور یاد رکھو ومن کفر
جس نے ناشکری کی، ذمہ داری کچھ تھی، سپرد آپ کے کوئی چیز کی، آپ نے اسے ضائع کر دیا، ناقص کر دیا، ادھورا چھوڑ دیا، تو یہ بہت بڑا کفران نعمت ہے۔ فإن اللہ غنی حمید۔ بڑے زور شور سے پاکستانی کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے بڑی اسلامی ریاست دے دی، بڑا شکر ہے، تو شکر زبان سے ادا ہوگا؟ آپ کو ملک دیا، وسائل دیے، یہاں کی تمام چیزیں دیں، دنیا میں ایسا بہترین جو پولیٹیکل نقطۂ نگاہ سے، اسٹریٹجک نقطۂ نگاہ سے ایسا ملک دنیا میں کہیں نہیں کہ جس کے پاس گرم پانیوں کا انتظام بھی ہے، جو پوری دنیا کے مرکزی جگہ پر واقع ہے۔ دنیا کی اقتصادی شاہراہ اس ملک سے ہو کر گزرتی ہے، جس ملک کے اندر تمام معدنیات ہیں، تمام چاروں موسم ہیں، تمام فصلیں ہیں، تمام انعامات ہیں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا کہ آپ کی سوسائٹی کی یہ تمام چیزیں، ان سے بھرپور استفادہ کرنا یہ شکر تھا، اور ان کو کیا ہے ملیامیٹ کرنا، تباہ و برباد کرنا، اس کی حیثیت کو مجروح کرنا، اس کو سامراجی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہی کفران نعمت ہے، اور کیا ہے؟ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید۔ تو حکمت کے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو جو دستیاب چیزیں، نعمتیں، جو چیز سیاسی، معاشی، عمرانی نقطۂ نظر سے جو حقائق آپ کے پاس ہیں، آپ اس کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو بھرپور صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر اس کو انسانیت کے فائدے کے لیے اس کے لیے کردار ادا کریں، یہ شکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، قرآن نے سب سے پہلے شکر کی بات کی ہے، وسائل کے ساتھ، گرد و پیش دستیاب چیزوں کے ساتھ ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی بات کی، اور پھر اسی کی تشریح میں قرآن حکیم نے لقمان علیہ السلام کے اس قول کا بھی تذکرہ کیا کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ کم و بیش وہی اقدار اور ضابطے ہیں جو اقدار ابراہیمی تحریک کے تناظر میں پیچھے بیان ہو چکے ہیں، انہی کو قرآن حکیم نے دوسرے انداز میں مختصراً یہاں پر بیان کیا ہے۔ قرآن نے کہا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو مت ٹھہراؤ۔ جب یہ کائنات اس نے دی، اس نے یہ وسائل دیے، اس نے یہ تمام چیزیں دیں، تو اللہ کے مقابلے میں کسی اور بدماش سامراجی طاغوتی قوت کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر اللہ جیسی طاقت اور قوت کا مالک سمجھنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری بات والدین کے حقوق کے حوالے سے قرآن نے یہاں پر دوبارہ بیان کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ ایک سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اس کرۂ ارض پر وجود بخشنے والے اللہ کے بعد آپ کے والدین، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ قرآن نے یہاں نقشہ کھینچا، حملتہ امہ وہنن علی وہن۔ دیکھو ذرا غور کرو، تمہاری ماں نے 9 مہینے تک تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، تکلیف اور پھر تکلیف اور پھر تکلیف اور پھر تکلیف کے ساتھ، وہنن علی وہن۔ جیسے جیسے بچے کا سائز اور اس کا حجم بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ماں کی تکلیف، اذیت اور کمزوری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قرآن نے کہا وہنن علی وہن، بار بار کمزوری، یعنی ہر مرحلے کے بعد اس کے جسم کے اندر کمزوری کیوں گی، اس کے جسم کا، پورے جسم کا خون نچڑ کر تمہارے وجود کا حصہ بن رہا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ تمہاری پیدائش کے بعد فصالہ فی عامین، 2 سال اس نے اپنے خون جگر سے بنا ہوا اپنا خون تمہارے پیٹ میں داخل کیا، فصالہ فی عامین۔ پہلے پیٹ میں اٹھا کر تکلیف اور اذیتیں برداشت کی، اور اپنا بنایا ہوا خون تمہارے جسم کا حصہ بنایا، اور پھر تمہاری پیدائش کے بعد 2 سال تک تمہیں مسلسل اپنا دودھ پلایا۔ تو انشکر لی ولی والدیک، اس لیے میرا بھی شکر ادا کرو، اللہ نے کہا، اور ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ نے یہ ایک بہت بڑا انعام کیا، ایک بنیادی حقیقت، الیہ المصیر۔ لیکن ایک اور بات یہاں قرآن نے واضح طور پر کہہ دی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ایک بات یاد رکھ لو کہ اگر تیرے والدین تجھ پر سختی کریں کہ تو میرے ساتھ، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، تو شرک کے بارے میں اگر تجھے مجبور کریں جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، تو فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ سب سے پہلی حقیقت خدا کی ہے،
بعد میں والدین کا نمبر آتا ہے۔ اگر خدا کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا عمل والدین کے حکم سے ہو رہا ہو تو پھر والدین کی بات وہاں نہیں مانی جائے گی، فلا تطعہما۔ لیکن باوجود اس بات کے کہ والدین کی بات عقیدے کے اندر نہیں مانی جائے گی، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، اس کے باوجود بھی دنیا میں ان کے ساتھ تم نے جو سلوک کرنا ہے وہ اچھا کرنا ہے، معروف سلوک کرنا ہے، عمدہ سلوک کرنا ہے، ان کو دنیاوی یا جسمانی طور پر کسی قسم کی اذیت تم سے نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور اگلی بات بھی کہی واتبع سبیل من اناب الی، اور دیکھو حکمت کا اصول اور ضابطہ یہ بھی ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرنی ہے جو میری طرف رجوع کرانے والے ہیں۔ من اناب الی، جو میری طرف انسانیت کے دلوں کو کھینچ کر اللہ کے ساتھ جوڑنے والے لوگ ہیں، ان کی اتباع کرو۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے، فتکن فی صخرۃ، اور وہ رائی کا دانہ ہو پہاڑ کے کسی پہاڑ یا چٹان کے اندر، او فی السماوات، یا آسمان میں کسی بھی جگہ، او فی الارض، یا زمین میں کسی بھی جگہ، یاتی بہ اللہ، اللہ کی طاقت اور قدرت یہ ہے کہ وہ اس ذرا سے رائی کے دانے کو بھی وہاں سے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر۔ تین بنیادی باتیں بیان کرنے کے بعد آگے قرآن حکیم نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ کی خدا پرستی، اخبات الی اللہ، دنیا میں نظم و ضبط کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اقامت صلاۃ کا عمل تمہاری زندگی کا حصہ ہو، اور وامر بالمعروف، نیکیوں کا سسٹم قائم کرو۔ معروفات قرآن کی ایک اصطلاح ہے، اور مولانا سندھی نے اس کی تعریف کی ہے کہ ہر وہ چیز جس کے صحیح اور درست ہونے پر دنیا بھر کے تمام لوگوں کا اتفاق ہے، تمام عرف، مثلا سچ بولنا، عدل کرنا، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آنا، پورا تولنا، پورا ناپنا، وغیرہ وغیرہ، دنیا کے کسی مذہب، دنیا کے کسی نظام میں یہ بری باتیں نہیں ہیں، یہ اچھی باتیں، تو ان کو معروف کہا جاتا ہے۔ ان کا سسٹم قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف، اس کا نظام قائم کرنا، اور وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات وہ تمام چیزیں ہیں جن پر تمام انسانیت کا اتفاق ہے کہ وہ بری ہیں۔ جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، ظلم کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، انسانوں کو ذبح کرنا، قتل کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ منکرات ہیں۔ ان کا سسٹم ختم کرو، ونہا، اور وصبر علی ما اصابک، اور اس راستے میں جدوجہد اور کوشش کرتے ہوئے اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور۔ قرآن حکیم نے حکمت کے اصولوں میں ایک اور اہم بات بھی کہی کہ دیکھو دنیا کا نظام انسانوں کے لیے وجود میں آنا ہے تو انسانوں سے بے رخا پن وہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی قانون کو عمل میں لانے یا قانون کو بنانے یا سسٹم کو بنانے میں یہ تصور، یہ بنیادی قدر تمہارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ولا تصعر خدک للناس، اپنے چہرے کو بے رخی کے ساتھ لوگوں سے مت پھیرو، یعنی لوگوں پر شفقت، محبت۔ دیکھو قانون انسانوں کے لیے ہوتا ہے، انسان قانون کے لیے نہیں۔ یہ بڑا الٹا تصور ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے کہا کہ جی قانون اصل ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا منصف اعلیٰ کہتا ہے کہ پاکستان کا آئین سپریم ہے، یعنی آئین بنا کر آئین بنانے والے مر گئے، ہاں جی، پارلیمنٹ ختم ہو گئی، اب اس کے بعد آئین بنا دیا، اب آئین خدا ہے، ہاں جی، وہ اصل ہے، انسان اصل نہیں ہے۔ یہ احمقانہ تصور دنیا کے کسی قانون اور ضابطے میں نہیں جو طاقت کے بل بوتے پر آج ہم سے منوایا جا رہا ہے۔ بھائی آئین اور ضابطہ انسانوں کے لیے ہے، انسان قانون کے لیے نہیں، قانون انسان کے لیے۔ بنیادی طور پر قانون کی روح یہ ہے کہ وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، اور اگر کوئی قانون عدم استحکام پیدا کر رہا ہو سوسائٹی میں، مفاہمت کو توڑ رہا ہو، بد امنی کو فروغ دے رہا ہو، تو وہ آئین کے سان پر آپ نے انسانیت کو چڑھانا ہے۔
تو واضح سی بنیادی بات کہی ہے کہ ولا تصعر خدک للناس، کسی قانون پر عمل درآمد، کسی بھی سسٹم کو بناتے وقت اس بات کو دیکھنا ہے کہ انسانوں کے مجموعی فائدہ وہ کس میں ہے، تو انسانوں سے بے رخی کے ساتھ تم نے اپنا چہرہ نہیں پھیرنا۔ اور ولا تمشی فی الارض مرحا، اور دیکھو زمین پر تکبر اور غرور نہیں کرنا۔ جب بھی آپ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھ کر قانون بنائیں گے، نظام بنائیں گے، طریقہ کار تشکیل دیں گے تو وہ غلط ہے۔ انسانوں کے احترام، انسانوں کی مساوات، ان کے عدل و انصاف کے لیے آپ نے سارے کام کرنے ہیں۔ حکمت کی بنیادی بات یہ ہے۔ اس لیے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ کوئی قانون اگر ایک دور میں سرمایہ داری کو روک رہا تھا اور عام انسانوں کے فائدے کے لیے تھا، اگلے دور میں اگر وہ انسانوں کا فائدہ نہیں کر رہا تو قانون کو اڑا دو، اس کی جگہ پر نیا قانون سازی کرو، نئی بائی لاز بناؤ۔ بائی لاز تو بدلتے رہتے ہیں، زمانے کے تغیر سے ان کے اندر تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ حکمت کی روح کے تحت مقصد انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے، اور اگر وہ انسانیت کے فائدہ پہنچانے کا عمل نہیں ہو رہا اس قانون سے، تو اس کو اٹھا کر باہر پھینکو، نیا قانون بنا لو انسانیت کے فائدے کا۔ تو لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر متکبر اور فخر کرنے والے کو۔ قرآن نے کہا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، جب چلو تو میانہ روی سے چلو، نہ اس طریقے سے کہ تکبر اور غرور کے ساتھ چلو، اور نہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ، بلکہ وقار اور عزت و احترام کے ساتھ۔ اور قرآن حکیم نے اگلی بات کہی وغضض من صوتک، اپنی آواز کو بھی درمیانہ رکھو، نہ تو بہت چیخ چلا کر آسمان سر پہ اٹھا لو، اور نہ بالکل اتنی پھسپھسی سی آواز کہ کسی کو سنائی نہیں دیتا کہ کیا رہا ہے۔ اعتدال کی حالت رہنی چاہیے۔ اور پھر قرآن نے کہا یہ چیخنے چلانے سے، شور شرابہ مچانے سے دنیا میں کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین آواز، سب سے اونچی بھی ہوتی ہے، سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ ڈھیچو ڈھیچو کر کے جب وہ بولتا ہے تو سب سے اونچی آواز ہوتی ہے، لیکن کسی کو کچھ سمجھ میں سب سے بری لگتی ہے۔ تو قرآن حکیم نے بنیادی اصول اور ضابطے دیے ہیں کہ ایک تو حکمت کے اصولوں پر اللہ نے جو وسائل، جو ذمہ داریاں، جو حقائق دیے ہیں ان کا شکر ادا کرنا، پھر ان وسائل کے استعمال کی ترتیب بھی بتلا دی، پہلے اللہ کا حق، پھر والدین کا حق، اور پھر تمام انسانوں کے حقوق کے تناظر میں تکبر اور غرور کے بغیر، انسانیت سے بے رخی کے بغیر انسانیت کے فائدے کے لیے سسٹم بھی بنانا ہے، قانون بھی بنانا ہے، ضابطے بھی تشکیل دینے ہیں، سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل بھی کرنی ہے۔ یہ بنیادی اصول قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں بیان کیے ہیں، اور پھر اس پر دلائل دیے ہیں، کائنات کی مختلف چیزوں پر غور و فکر کی قرآن حکیم نے دعوت دی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن حکیم نے اس بات پر بھی کہا ہے کہ دیکھو ولا یغرنکم باللہ الغرور، دھوکے میں ڈالنے والا تمہیں دھوکے میں مت ڈالے۔ حکمت کے اصولوں سے تمہیں انحراف کرنے والے جو لوگ، چاہے وہ انسانوں میں سے شیطان ہوں یا جنات میں سے شیطان ہوں، وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کریں۔ تم ان اصولوں اور ضابطوں کی بنیاد پر جد و جہد اور کوشش جاری رکھو۔ اگلی سورت الف لام میم سجدہ ہے۔ اس سورت میں قرآن حکیم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس حکمت کے اصول پر یہ قرآن بطور قانون کے آیا ہے۔ اس نے جتنی بھی قانون سازی بیان کی ہے، جتنے بھی احکامات دیے ہیں، وہ دراصل اسی حکمت کی روشنی میں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام دراصل ایسی ہی قانون سازی کے لیے دنیا میں آتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز ہوا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی بات نہیں۔ پھر قرآن حکیم نے جو لوگ اس کتاب کے اوپر، اس کے قوانین پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کے خلاف دلائل دیے ہیں، اور واضح کیا ہے کہ یہ لوگ ایک دن مجرم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، سر جھکے ہوئے ہوں گے اور اللہ کے سامنے یہاں پہنچ کر اپنے گناہوں کا یہ اعتراف کریں گے، اور اس اعتراف کے نتیجے میں یہ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن حکیم نے ان کو، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں
اور جو ایمان نہیں لانے والے ہیں ان دونوں کے درمیان ایک موازنہ بھی پیش کیا اس صورت میں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ آدمی جو مومن ہے، ان حقائق پر یقین رکھتا ہے، ایمان لانے والا ہے، اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے، جو ان قوانین کو نہیں مانتا اور یا ان کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں نقصان اٹھاتا ہے۔ پھر قرآن حکیم نے یہاں اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، کون زیادہ ظالم ہوگا اس آدمی سے کہ جس کو قرآن کی ان آیات اور احکامات کی نصیحت کی گئی اور پھر وہ اس سے اعراض کرتا ہے، اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں کے ساتھ ضرور انتقام لینے والے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا اور پھر واضح کر دیا کہ ہم نے ہر قوم میں ایسے امام اور رہنما بھیجے ہیں یہدون بامرنا لما صبروا، جب انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تو انہوں نے ہمارے حکم کے مطابق سسٹم اور نظام بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد اور کوشش کا اثر یوشع بن نون کے زمانے میں ظاہر ہوتا ہے، اور پھر انبیاء علیہم السلام، بہت سے انبیاء نے تورات اور انجیل کی بنیاد پر اپنی سطح کے نظام بنائے۔ قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ آج اس قرآن حکیم کے پیغام سے جو لوگ اعراض کریں گے وہ بھی کیا ہے، نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے حضور سے کہا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، نظر انداز کیجئے انہیں، وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کریں گے۔ نتیجہ یہی واضح ہونا ہے کہ جو جماعت اس سچائی کے پیغام پر ایمان لا کر جدوجہد اور کوشش کرنے والی ہے وہ کامیاب، اور جو نہیں ماننے والی ہے وہ ناکام۔ اگلی سورت سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے، اور اس سورت مبارکہ میں آج جو حصہ ہم نے سماعت کیا ہے اس کا بڑا گہرا تعلق غزوہ احزاب کے ساتھ ہے۔ سن 5 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اور پہلے 2-3 جنگوں کے ذریعے مکے کے مشرکین کا بہت نقصان ہو چکا۔ غزوہ بدر میں تو خاص طور پر ان کے 70 بڑے بڑے سردار قتل ہوئے۔ غزوہ احد میں بھی انہیں مطلوبہ نتائج نہیں مل سکے۔ مکے کی پوری طاقت غزوہ احد میں لڑنے کے لیے آئی اور پھر شکست کھا کر بھاگ گئی۔ گو اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، لیکن اس غزوہ کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں اضافہ ہوا، اور نہ صرف طاقت میں اضافہ ہوا بلکہ آپ نے مکے کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے والے جو بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے یہاں پر مدینے میں، یہودیوں کے مختلف قبیلے اور فرقے، حضور نے ان کو یہاں سے نکال کر ان دشمن طاقتوں اور قوتوں کے مورچوں کو ختم کر دیا جو مکے کی کسی بھی طریقے سے امداد کرتے تھے۔ اب اس سے یہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے۔ ان تمام لوگوں نے اب سوچا کہ ایک متحدہ محاذ اتحادی قوت اکٹھی کی جائے۔ حجاز کے تمام علاقوں سے، خیبر سے، مکہ سے، اور بہت سارے قبیلے جو مکے والوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ان تمام کو جمع کر کے تمام نے کیا ہے، حملہ کر دیا مدینہ منورہ پر۔ اس لیے اس کا نام ہے احزاب۔ احزاب جمع ہے حزب کی، پارٹی، اور احزاب پارٹیاں، یعنی بہت ساری پارٹیاں جن کی اتحادی قوت اکٹھی ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئی۔ اور مکے والوں کا خیال یہ تھا کہ اب چونکہ سارے عرب قبائل مدینے پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو اس مرحلے میں تو کیا ہے، مدینے کا کیا ہے، ہم سیاسی سسٹم اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی طاقت و قوت ہے اس کو ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ اتنا بڑا ہجوم تھا کہ اگر حقائق کے اس میں دیکھا جائے، حالات کو دیکھا جائے، تو مدینے کی آبادی اور مدینے کے اندر جو مسلمانوں کی طاقت اور قوت ہے اس کا بظاہر مقابلہ ممکن نہیں تھا۔ تمام ہی قبائل اکٹھے ہوئے۔ اس غزوہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے، قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درست حکمت عملی کے نتیجے میں ان تمام طاقتوں اور قوتوں کو شکست ہوئی۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اس سورت کا نام ہے الاحزاب، اے نفی الاحزاب، کہ تمام متحدہ محاذ کی شکست، متحدہ محاذ کی شکست کا گویا کہ اعلان اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ لیکن آغاز ہوا ہے مسلمان جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن سے، کیونکہ اس متحدہ طاقت و قوت کا مقابلہ مسلمان جماعت نے اپنے داخلی نظم و ضبط اور ڈسپلن سے کیا۔
تو اس لیے قرآن حکیم نے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی اللہ سے ڈریے، تقوی اختیار کریں، یعنی عدل و انصاف، فرقان، نیکی اور بدی میں فرق و امتیاز، اور پھر عدل کے غلبے کی اجتماعی جدوجہد اور کوشش، اس کو اپنے پیش نظر رکھیے، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے۔ پارٹی میں، مسلمان جماعت میں جو لوگ منافق داخل ہو چکے ہیں، ان کے مشوروں یا ان کی کارستانیوں سے متاثر ہو کر مروب ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو نہ تو کافروں کی اطاعت کرنی ہے، کافر تو کھلا دشمن ہے، تو کھلے دشمنوں کا تو مقابلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی جو آپ کی صفوں میں منافقت کے نام سے کالی بھیڑیں ہیں، ان کو بھی باہر نکالیں، ان کی بھی اطاعت آپ نے نہیں کرنی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اس موقع پر سب سے پہلے منافقین کی منافقت بھی کھل کر آئی، اگرچہ غزوہ احد میں بھی کچھ منافقت کا ان کا پتہ چلا، لیکن یہاں کھل کر آئی، اور یہاں کھل کر حضور سے کہا گیا کہ ان کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، تو حکمت کے اصولوں اور ضابطوں کو حضور نے اس غزوہ میں بروئے کار لائے تھے، اس لیے قرآن حکیم نے یہاں اللہ کے وصف حکی علیمن کے ساتھ حکیمہ کا ذکر کیا۔ اللہ نے حضور سے کہا واتبع ما یوحی الیک من ربک، جو تیرے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کی اتباع کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور اس جدوجہد اور کوشش میں وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، وکفی باللہ وکیلا۔ قرآن حکیم نے اس موقع پر ایک بڑا اہم قانون بھی نازل کیا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، ایک آدمی کے سینے میں ایک دل ہو سکتا ہے، وہ دل یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، یہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والے دو دل نہیں ہو سکتے۔ پہلے تو ایک حقیقت کی نشاندہی کی کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے پیٹ میں، سینے میں دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل تو حضور کے لیے ہو جائے اور ایک دل جو ہے ابو جہل کے لیے ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کے سینے میں ایک دل، آر یا پار، مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت دو چیزیں اس کے اندر جمع ہو جائیں۔ نظم و ضبط اور ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کا امتحان لو کہ وہ اپنے دل و دماغ سے کس نظریے کے ساتھ، کس جماعت کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ، اس کو پیش نظر رکھو۔ اور اسی تناظر میں قرآن حکیم نے ایک اور حقیقت کی بھی نشاندہی کر دی، وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم۔ عربوں میں ایک دستور تھا کہ ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ یہ میری ماں کی طرح ہے، تو عربوں کے دستور کے مطابق وہ ماں بن جاتی تھی۔ اب ماں بن گئی، پہلے اس کے ساتھ شادی ہوئی، بچے پیدا کیے، سب کچھ ہو گیا، اب آخر میں اس کو ماں بنا لیا تو ماں بن گئی۔ اللہ نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم، جن بیویوں کو تم نے اپنی ماں قرار دیا وہ تمہاری ماں کیسے بن گئی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ماں دنیا میں انسان کی ایک ہی ہوتی ہے، دوسری ماں ہو ہی نہیں سکتی۔ آدمی جس ماں سے پیدا ہوا ہے وہی ایک ماں ہے۔ جیسے ایک انسان میں دو دل نہیں ہو سکتے، ایسے ایک انسان کی دو مائیں بھی نہیں ہو سکتی۔ تیسری ایک اور بات بھی قرآن نے کہہ دی، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، بیٹا وہ ہوتا ہے جو آپ کے اپنے نطفے سے پیدا ہوا، جو اس سے نہیں ہے تو وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ عربوں میں دستور تھا کہ کسی کا بیٹا لے کر لے پالک بنا لیا، اور اس بیٹے کے بھی وہی حقوق سمجھے جاتے تھے جو اپنے اصل بیٹے کے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ عجیب بات ہے، جو تمہارے نطفے سے پیدا نہیں ہوا تمہارا بیٹا کیسے؟ تمہارا بیٹا نہیں۔ ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جن کو تم نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے وہ تمہارے بیٹے نہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، حقیقت بدل نہیں سکتی۔ جو بیوی ہے وہ بیوی رہے گی،
جو بیٹا حقیقی ہے وہ رہے گا، جو دوسرا ہے وہ بیٹا بیٹا نہیں بن سکتا، وہ جس کا ہے اس کا ہے۔ ماں ایک ہی ہوگی جس سے تم پیدا ہوئے ہو۔ تو قرآن نے 3 مثالیں اور بلکہ تینوں قانون بدل دیے کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، بیوی کو ماں بنانے سے وہ ماں نہیں بن سکتی، اور کسی انسان کے اندر 2 دل نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بنیادی حقائق قرآن نے کہا واضح کر کے کہ ایک یکسوئی، ایک نظریے، ایک فکر، ایک سوچ کے اوپر یکسوئی ضروری ہے۔ قرآن نے اس کے بعد حکم جاری کر دیا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جو آدمی جس باپ سے پیدا ہوا ہے اس کی نسبت ادھر ہی کرو۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا تھا، تو حضور کے پاس رہے، حضور نے انہیں آزاد کر کے ان کو اپنا لے پالک بنا لیا۔ تو وہاں مکے میں بھی اور مدینے میں بھی مشہور تھے وہ زید بن محمد کے نام سے۔ جب یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ادعوہم لآبائہم، زید کا جو اصل باپ ہے اس نام سے اسے پکارو۔ اب یہ زید بن محمد نہیں ہوگا بلکہ زید بن حارثہ ہوگا۔ ہوا اقسط عند اللہ، اور فإن لم تعلموا آباءہم، اور اگر کسی لے پالک بیٹے کے باپ کا تمہیں پتہ نہیں نام کا، ایسے کہیں سے ملا، تو فإخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے بس۔ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اور اب سے پہلے جو تم سے غلطیاں ہو چکی ہیں اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ما تعمدت قلوبکم، تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر اگر غلطی کی، اس ڈسپلن کو توڑا تو یہ غلط بات ہو۔ پھر قرآن نے اسی کے ساتھ واضح کر دیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مسلمانوں کے لیے تمام معاملات میں ترجیحی حیثیت رکھتے ہیں۔ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جان سے بھی زیادہ، یعنی اگر تمہیں اپنی جان میں اور رسول میں کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دینی ہے۔ اس لیے حدیث میں واضح کر دیا حضور نے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، حضور فرماتے ہیں، اپنے والد، اپنے والدین، اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب مجھے نہ سمجھے۔ تو نبی کا اپنا مقام ہے، نبی باپ نہیں ہے زید کا، لیکن نبی کا مقام یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں سے، باقی تمام چیزوں سے نبی کو ترجیح حاصل ہے، اور نبی ہی کے ساتھ نہیں بلکہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ یہاں حقیقی ماں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں روحانی طور پر اور نبوت کے منصب کے عہدے کی بنیاد پر نبی کی تمام ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ قرآن حکیم نے پہلے تو یہ بنیادی نظم و ضبط اور ڈسپلن کی بات بیان فرمائی، اور پھر کہا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے گزشتہ انبیاء سے بھی معاہدہ کیا تھا، وَمِنْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی ہم معاہدہ کرتے ہیں، اور وَمِن نوح وإبراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان تمام سے ہم نے یہ پکا معاہدہ کیا تھا کہ ہم سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں گے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا کہ جو اس نظم و ضبط اور ڈسپلن کو قبول کرے گا اس کے لیے کامیابی، اور جو نہیں قبول کرے گا اس کے لیے سزا۔ یہ ہم نے تمام انبیاء سے معاہدہ کیا۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے غزوہ احزاب کا یہاں تذکرہ شروع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہے۔ اذ جاءتکم جنود، جب حجاز کے چاروں طرف سے بڑے بڑے لشکر تم پر حملہ آور ہوئے تھے۔ یہ لشکر جب حملہ آور ہوئے تو مدینے کی عجیب حالت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ ساری متحدہ قوت، تمام قبائل حجاز کے، وہ اب مدینے پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت مشورہ کیا، حقائق کا ادراک کیا، اور اس کے مطابق دفاعی حکمت عملی اپنائی گئی، اقدامی کے بجائے
مدینے کے اندر رہ کر لڑنے کی حکمت عملی بنائی گئی۔ مدینے کے دو طرف تو پہاڑ تھے اور ایک طرف اونچائی ہے، تو تین طرفیں تو مدینے کی اس لیے محفوظ تھیں کہ ان تینوں کی طرف سے حملہ ہونے کا امکان نہیں تھا۔ ایک طرف جو نیچے سے حملہ آور ہونے والوں کی براہ راست مدینے تک رسائی تھی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ ایک گہری خندق کھودی جائے، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تو دفاعی حکمت عملی کے تحت جو جگہ وادی کے طور پر تھی جہاں سے لشکر یک بارگی حملہ کر سکتا تھا مدینہ منورہ میں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا، اور پھر صحابہ نے اور سب نے مل کر پوری اجتماعیت کے ساتھ وہ خندق کھودی۔ تمام لوگوں کے حصے میں زمین تقسیم کر دی گئی، ہاں جی، کہ کتنے فٹ اس نے یہاں سے یہاں تک مٹی اٹھانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حصے میں آیا، باقی ابو بکر عمر تمام کے حصے میں، اور وہ تمام لوگوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عام تمام لوگوں کی طرح مل کر جدوجہد اور کوشش کی، پتھر اٹھائے، ہاں جی، پیٹ پر مٹی کے آثار، اور وہ احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو دفاع ایک تو مضبوط بنا لیا چاروں طرف سے، لیکن حملہ اتنا شدید تھا کہ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، مدینہ منورہ کی اوپر کی وادی سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی، دونوں طرف تو حرہ ہے، حرتین، وہ تو نوکیلے پہاڑ تھے، بڑی سخت قسم کا، وہاں موسم بھی اس زمانے میں کیا ہے وہ سخت تھا، تو اس لیے اس طرف سے تو حملہ عملی طور پر بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے جو قریظہ والے لوگ تھے ادھر سے عالیہ مدینہ تو اوپر کی طرف سے بھی حملہ کیا، اور ومن اسفل منکم، اور جب یہ حملہ ہوا تو قرآن نے مدینے کے شہریوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، خوف کی حالت یہ تھی مدینے میں عام لوگوں کی کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی خوف اور دہشت سے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل سینوں سے نکل کر گلے میں آ گئے۔ آدمی جب خوف زدہ ہوتا ہے تو دل گھبراتا ہے، اور گھبرا کر گویا کہ اب سینے سے نکل کر یہاں آ کر پھنس گیا، نہ سانس آتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اور وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تم اللہ کے بارے میں بڑی بدگمانیوں میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کامیابی کا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ساری دنیا کی متحدہ طاقت و قوت آج مدینے پر حملہ آور ہو گئی اس کو ملیامیٹ کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، اللہ نے اس وقت مسلمانوں کو اچھی طریقے سے آزمایا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، گویا کہ مدینے میں زلزلہ آ گیا، اس طرح جھٹکا کہ تمام لوگ لرز کر رہ گئے۔ اور ایسی حالت میں منافقین کا نقشہ کھینچا قرآن نے کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، سچے مسلمانوں کی بات آگے آ رہی ہے کہ انہوں نے اس تمام تر صورتحال میں ان کا رویہ کیا تھا۔ جو صحیح تربیت یافتہ فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس نے کیا کیا وہ آگے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے قرآن حکیم نے ایک رکوع میں تقریباً یہ منافقین کے رویے بیان کیے ہیں۔ بظاہر مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، منافقین اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا، کہنے لگے، باتیں کرنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے نا کامیابی اور غلبے کے، وہ سب ایسے فضول اور دھوکہ تھا، غرورا۔ اور وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، قرآن کہتا ہے ان میں سے ایک جماعت نے تو یہاں تک کہہ دیا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے یثربی لوگو تم اس اتنے بڑے متحدہ محاذ یا اتحادی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے فرجعوا، واپس لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو، جنگ بنگ کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ حتیٰ کہ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ان منافقوں کی ایک جماعت حضور کے پاس پہنچی اور کہنے لگی ان بیوتنا عورا، کہ ہمیں جنگ سے اجازت دیں، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، وہاں کھلے پڑے ہوئے ہیں، عورتیں ہیں، اس لیے ان بیوتنا عورا، گھر ہمارے ننگے اور خالی ہیں، اس لیے ہمیں گھر جانے کی اجازت دیں۔ قرآن کہتا ہے وما ہی بعورا، حالانکہ ان کے گھر اکیلے نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ بھاگنے کے علاوہ اور کوئی ان کا مقصد نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے یہ معاہدہ کر چکے تھے اللہ سے
کہ یہ پشت پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، قُلْ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اگر تم موت سے ڈر کر بھاگتے ہو تو یاد رکھو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر بھاگ کر تم سمجھو گے کہ تھوڑا بہت نفع اٹھا لیں گے تو نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن حکیم کہتا ہے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، ان میں سے کچھ لوگوں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا، اشارے کرنے شروع کیا، نکلو یہاں سے، بھاگو۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، قرآن نے مختلف ان کے رویے بیان کیے، اور ان تمام نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ متحدہ طاقت و قوت جو حملہ آور ہوئی ہے مدینے پر، یہ ہمیں شکست دیے بغیر بھاگنے والے نہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر ہوئی بھی تو تھوڑی بہت لڑائی ہوگی اور کچھ نہیں۔ تو طرح طرح کے پراپیگنڈے کر کے انہوں نے مسلمان جماعت کا مورال گرانے کی کوشش کی۔ قرآن حکیم نے سچی جو مسلمان جماعت ہے صحابہ کی اولو العزم، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب سچے مسلمانوں نے یہ متحدہ محاذ کو مدینے پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کا کہنا کیا تھا؟ قرآن کہتا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اس جماعت نے کہا کہ ہاں یہ تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، یہ تو اللہ کا وہ وعدہ ہے۔ گویا کہ اب تمام قبائل اور متحدہ محاذ نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا تمام کا مقابلہ ہم تمام مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کریں گے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو پورے متحدہ محاذ نے اپنے برابر کی طاقت سمجھ لیا۔ بھائی جب ساری قوتیں مل کر لڑنے کے لیے آئیں، اس کا مطلب یہ کہ ہر قبیلے نے اپنی انفرادی شکست تو پہلے ہی تسلیم کر لی۔ اب یہ مل کر آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اپنی قومی طاقت و قوت پر انہیں کوئی اعتماد نہیں ہے، اور اگر یہ قومی طاقتیں اور قوتیں پہلے شکست کھا چکی ہیں اپنی جنگی بد نظمی کی وجہ سے، تو اگر بد نظم قوم کے بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں اور وہ بہت بڑی بھیڑ جمع ہو جائے تو کیا وہ منظم طاقت کے مقابلے میں ٹھہر سکتے ہیں؟ بلکہ وہاں تو دوڑنا بلکہ زیادہ آسان ہوگا نا، وہاں تو جیسے ہی ایک بھیڑ بھاگے گی تو ساری بھیڑیں اس کے پیچھے بھاگ جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، اور وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، یہ متحدہ طاقت کے حملہ آور ہونے نے اس مسلمان جماعت کے ایمان اور اپنے نظم و ضبط اور ڈسپلن پر مزید اضافہ کر دیا۔ ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، چنانچہ مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مسلمانوں میں سے کچھ تو وہ تھے جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اسے پورا کر دیا، اور فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ تو وہ جنہوں نے جان قربان کر دی اور کچھ لوگ اب جان قربان کرنے کے انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس اولو العزم جماعت کی درست حکمت عملی، اس کی تنظیمی طاقت اور قوت کا دشمن پر رعب پڑنا شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں قرآن نے شروع میں آغاز میں ہی کہا کہ یہ کشمکش، اعصابی کشمکش کی جنگ تھی۔ اب متحدہ محاذ والے یہ سمجھ رہے ہیں چاروں طرف جو حملہ کرنے والے ہیں کہ یہ منظم طاقت ہے، کیونکہ بدر میں تجربہ ہو چکا ہے، احد میں تجربہ ہو چکا ہے، 2 تجربے ان کے سامنے ہیں۔ اب وہ مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے سے گھبرا رہے ہیں۔ اب ایک قبیلہ کہتا ہے تو پہلے لڑ، وہ کہتا ہے نہیں تو پہلے لڑ، وہ کہتا ہے تو لڑ۔ اسی کشمکش میں 2-3 مہینے گزر گئے۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دفاعی ہے، اپنی فورس کو بچائے ہوئے بھی ہیں، اور جاسوسی کا بڑا مربوط نظام بنایا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سردیاں سخت تھی، موسم بہت طوفان شروع ہو گیا، ایسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جاسوسی پر مقرر کیا۔ ایک روایت جو بخاری میں آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع جمع ہے، حضور نے کہا کہ کوئی آدمی ہے جو جا کر کیا ہے
لشکر دشمن کے لشکر کی خبر لے کر آئے، لیکن اتنی شدید ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی ہاں جی کہ اس کے نتیجے میں کوئی آدمی بھی حامی بھرنے کے لیے تیار نہیں، سردی میں ٹھٹرے میں ہے اور خوف اس کے علاوہ ہے۔ ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں جاتا ہوں۔ تو زبیر وہاں سے نکلے، بھیس بدل کر دشمن میں پہنچے، وہاں دیکھا اور وہاں کی جب حالات سارا کا سارا منظرنامہ دیکھ کر لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے رپورٹ دی کہ یہ اس کی نوعیت ہے۔ تو پل پل کی خبر اور پوری اطمینان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دفاعی حکمت عملی پر کاربند ہے۔ اب اس کے بعد جو تیز ہوا چلی تو خوف تو ان کے اوپر پہلے سے تھا، ایک دوسرے کو آگے حملہ کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ وہاں سے کھسکا، جیسے ہی وہ ایک اینٹ کھسکی تو دوسرا، تیسرا، چوتھا سب نے اپنے خیمے لپیٹے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ قرآن حکیم نے اسی کا نقشہ یہاں پیچھے کھینچا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے تیز ہوا بھیجی، اور وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور اس کا روب اتنا پیدا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ عمل کر رہے تھے اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہ کیا ہے بھاگنا شروع ہوئے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ تمہارا روب ان کے اوپر پڑ گیا، قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں پر تمہاری تنظیمی طاقت کا، تمہاری منظم قوت کا ایسا روب پڑا کہ سب لوگ اسی طرح بلکہ اپنا سامان بھی چھوڑ کر چلتے بنے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو اپنے غصے کے ساتھ ہی لوٹا دیا۔ بڑے غصے میں بفرے ہوئے آئے تھے کہ اب ہم مدینے کو پیس کے رکھ دیں گے اور وہاں کی پوری طاقت کو ختم کر دیں گے، لیکن لم ینالوا خیرا، کوئی چیز بھی ان کو وہاں نفع کی نہیں ملی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اسی غزوہ احزاب سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا جو ایک قبیلہ بچا ہوا اوپر سے جو شرارتیں کر رہا تھا بلندی پر، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور ان تمام کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان پر دلوں پر روب پڑا، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، سب لوگ وہاں گرفتار کر کے لائے گئے۔ اور پھر انصار کے جس قبیلے کے سردار کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا حضرت سعد کے ساتھ، تو سعد سے فیصلہ کروایا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے، تو ان کے مرد قتل کر دیے گئے اور عورتیں اور بچے اور باقی تمام لوگ غلام بنا لیے گئے۔ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ان کی زمینیں اور مال تمام چیزیں جو ہیں وہ مدینے والوں کے قبضے میں آ گئی۔ أَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ یہ فتح اور کامیابی نظم و ضبط اور ڈسپلن کی وجہ سے ہوئی۔ یہ نظم و ضبط ہی تھا جس کے نتیجے میں اس جماعت کو کامیابی ہوئی۔ قرآن حکیم نے اس صورت کے اندر مزید اور واقعات بھی نظم و ضبط اور ڈسپلن کے حوالے سے بیان کیے ہیں، کل انشاءاللہ ان پر گفتگو کریں گے۔